ہین کائسلنگ کی لکھی ہوئی فیتھ یونٹی ڈسپلن دی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI آف پاکستان. یہ کتاب پاکستان کی جو مشہور انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کی تاریخ کو دیکھتی ہے، یہ کیسے بنی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں کیا تبدیلیاں آئیں، ان سب کا جائزہ لیتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے جو اہم ابواب ہیں ان کا خلاصہ ایک طرح سے نچوڑ آسان الفاظ میں پیش کریں، ایک گفتگو کی طرح. بالکل. تاکہ اس ادارے کا جو پورا سفر ہے اسے سمجھا جا سکے. یہ کوئی لیکچر نہیں ہوگا، بس کتاب کے جو مین پوائنٹس ہیں ان پر ایک نظر. جی بالکل. اور یہ کتاب صرف ISI کو سمجھنے میں مدد نہیں دیتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جنوبی ایشیا کا جو پورا پیچیدہ سیاسی اور سیکیورٹی منظرنامہ ہے، اس کو سمجھنے میں بھی یہ بہت اہم ہے. خاص طور پر جو پاکستان بھارت تعلقات ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، پھر افغانستان کی صورتحال جی. اور پورے خطے میں ISI کا جو کردار رہا ہے، اس پر یہ کتاب کافی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کتاب میں جو حقائق اور تجزیہ پیش کیا گیا ہے اسے واضح طور پر سامنے لائیں. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کے انٹروڈکشن سے. مصنف نے کن بنیادی باتوں سے آغاز کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتا ہے جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک مستقل کشیدگی ہے جی. اور جو جوہری خطرات ہیں ان کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو نو فرسٹ یوز والی پالیسی ہے، یعنی پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی، اس پر اتفاق نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جی. اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جہاں کتاب کہتی ہے کہ فوج کا فیصلہ سازی میں کردار بہت اہم ہے، یہ چیز خطرے کو بڑھاتی ہے. اچھا، کیا کتاب پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے معاملے پر بھی کچھ کہتی ہیں؟ اکثر اس پر بات ہوتی ہے. جی ہے، بالکل. مصنف ان بین الاقوامی خدشات کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. خاص طور پر شدت پسندی کے ممکنہ خطرے کو لے کر. کتاب یہ تو بتاتی ہے کہ وار ہیڈز مسائلوں سے الگ رکھے جاتے ہیں محفوظ جگہ پر. جی. اور ایک اسپیشل فورس بھی ہے ان کی حفاظت کے لیے. لیکن ماضی میں جو کچھ حملے ہوئے ہیں حساس فوجی تنصیبہ پر، جیسے GHQ پر، ہاں، وہ واقعات ہوئے تھے. ان کی وجہ سے وہ خدشات پوری طرح ختم نہیں ہوئے. فیصلہ سازی کا اختیار تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA کے پاس ہے. ٹھیک. لیکن کتاب کے مطابق عملی طور پر آرمی چیف اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی SPD ان کا کردار بہت کلیدی سمجھا جاتا ہے. اور کشمیر کا مسئلہ، وہ تو ہمیشہ سے ہی مرکز میں رہا ہے. بالکل، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. کتاب 1947 سے جو یہ تنازع چل رہا ہے اس کا ذکر کرتی ہے. جی. اور جو جنگیں ہوئیں اس کی وجہ سے 47 میں، 65 میں، 71 میں اور پھر 99 میں کارگل جنگ. ہاں. کارگل نے تو ایٹمی جنگ کے خطرے کو بہت ہی قریب لا کھڑا کیا تھا. مصنف پھر مشرف دور کی آگرہ سمٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، 2001 میں جو ہوئی تھی. جو ناکام ہو گئی تھی. جی، ناکام رہی. اور بعد میں زرداری دور میں جب تجارت کو زیادہ اہمیت دینے کی بات ہوئی تو اس پر جو تنقید ہوئی، اس کا بھی حوالہ ہے. کیونکہ کشمیر کو پاکستان کی جگیولر وین یعنی شہرک کہا جاتا ہے. خطے میں پانی کا مسئلہ بھی تو کافی اہم ہے نا؟ جی، بہت اہم. کتاب سنتاس معاہدے کا ذکر کرتی ہے، انڈس واٹرز ٹریٹی، جو 1960 میں ہوا تھا. جی. لیکن بھارت جو مغربی دریاؤں یعنی چناب اور جہلم پر ڈیم بنا رہا ہے، اس پر پاکستان کو شدید خدشات ہیں، اس کا بھی ذکر ہے. چین کا کیا کردار بتایا گیا ہے کتاب میں؟ کتاب کے مطابق بھارت جو ہے وہ چین کو ایک بڑا اسٹریٹجک حریف سمجھتا ہے. اچھا. اس کی کئی وجوہات ہیں. سرحدی تنازعات تو ہیں ہی، اقصائے چین، اروناچل پردیش، پھر تبت میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، اور خاص طور پر بحر ہند میں چین کی جو موجودگی بڑھ رہی ہے، گوادر پورٹ، سی پیک منصوبہ، یہ سب بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہیں. تو کیا اس سلسلے میں ISI کا بھی ذکر آتا ہے؟ ہاں، کتاب ذکر کرتی ہے کہ ماضی میں ISI پر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ شمال مشرقی بھارت میں جو علیحدگی پسند گروپس ہیں جیسے ULFA، جی، ان کی مدد کرتی رہی ہے. اگرچہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ حالیہ برسوں میں یہ سرگرمیاں کم ہوئی ہیں. اچھا. اور اب کچھ شواہد مبینہ طور پر چینی انٹیلیجنس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور چین پاکستان تعلقات؟ ان کو ایک مضبوط اسٹریٹجک الائنس کے طور پر پیش کیا گیا ہے. خاص طور پر دفاعی اور جوہری شعبوں میں تعاون کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. افغانستان کا ذکر تو یقیناً تفصیل سے ہوگا؟ جی بالکل. کتاب پاکستان افغانستان تعلقات کی تاریخ بتاتی ہے،
جو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ کشیدہ رہے ہیں۔ ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ۔ جی، وہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ پھر 1979 میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو افغانستان سرد جنگ کا ایک بڑا میدان بن گیا، ہوں۔ اور وہ جو CIA اور ISI نے مل کر مجاہدین کی مدد کی، وہ تاریخ کی بڑی کوورٹ آپریشنز میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ جی۔ پھر سوویت یونین کا نکلنا، اس کے بعد خانہ جنگی، طالبان کا عروج، القاعدہ کا بننا، اور پھر 9/11۔ یہ سارا پس منظر کتاب بیان کرتی ہے۔ اور 9/11 کے بعد ISI کے بارے میں کیا تاثرات بیان کیے گئے ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ 9/11 کے بعد ISI پر بہت زیادہ بین الاقوامی اسکروٹنی ہوئی۔ ہاں، توجہ مرکوز ہو گئی۔ جی، اسے ریاست کے اندر ریاست کہا گیا۔ اغوا، ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات لگے۔ اچھا۔ یہ تاثر بھی پایا جاتا رہا کہ شاید ایجنسی کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو پوری طرح قیادت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور پھر ایبٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی، اس نے ان قیاس آرائیوں کو اور زیادہ ہوا دی۔ ٹھیک ہے، یہ تو انٹروڈکشن کی بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 1، دا فرسٹ ڈیکیڈ کی طرف۔ ISI کا آغاز کیسے ہوا؟ شروع میں کیا تھا؟ جی، پہلا باب یہ ISI کے قیام یعنی 1948 میں بننے کے پس منظر پر بات کرتا ہے۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 47-48 کی جو کشمیر جنگ تھی، اس میں انٹیلیجنس کی ناکامیوں کا نتیجہ تھا۔ جی۔ لیکن مصنف اس سے تھوڑا مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں انٹیلیجنس کی کمی تو دونوں طرف تھی، اچھا۔ اور پاکستان نے کشمیر کا تقریباً 1/3 حصہ حاصل بھی کیا تھا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان۔ تو یہ ایک طرح سے فوجی کامیابی بھی تھی۔ تو پھر کتاب کے مطابق اصل وجہ کیا تھی اس کے بننے کی؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف کشمیر جنگ سے نہیں تھا، بلکہ اس میں برطانوی سامراجی مفادات اور سرد جنگ کا جو آغاز ہو رہا تھا، وہ گریٹ گیم والی جو بات ہے، اس کا تسلسل بھی تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی مغرب کے لیے، خاص طور پر برطانیہ کے لیے، سوویت یونین کے خلاف وہ بہت اہم تھی۔ اچھا، تو بانی کون تھا اس کا؟ میجر جنرل والٹر جوزف کاتھون، ایک آسٹریلوی نژاد برطانوی فوجی افسر تھے۔ وہ تقسیم کے بعد پاکستان آرمی میں ڈپٹی چیف آف سٹاف بنے۔ وہ ایک تجربہ کار انٹیلیجنس افسر تھے، اور اس وقت کی جو پاکستانی قیادت تھی، اسکندر مرزا، ایوب خان، ان کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو شروع کے سالوں میں اس کی ساخت کیسی تھی؟ کام کیا تھے؟ شروع میں ISI ایک بہت چھوٹا ادارہ تھا۔ قیادت بریگیڈیئر رینک کے افسران کے پاس تھی۔ اچھا۔ پاکستان کو ویسے بھی وراثت میں وسائل کم ملے تھے بھارت کے مقابلے میں۔ فوج میں افسران کی کمی تھی جو شروع میں برطانوی افسران پوری کر رہے تھے۔ جی۔ ISI میں بھی فوجی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ جو پرانے انڈین انٹیلیجنس بیورو کے مسلمان سویلین ماہرین تھے، وہ بھی شامل تھے۔ ماڈل کون سا تھا؟ کس کی طرز پر بنی تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ عام طور پر SAVIEC یا SDCE کا کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو بعد میں بنے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ برطانوی MI6 کو ماڈل بنایا گیا۔ اچھا۔ اور شروع کی ٹریننگ اور سامان بھی MI6 اور CIA نے ہی دیا۔ کام کیا تھے شروع میں؟ بنیادی کام تھا بھارت اور کشمیر پر انٹیلیجنس جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بیرون ملک جو ملٹری اتیشی تعینات ہوتے ہیں ان کی نیٹ ورک کو منظم کرنا۔ اندرونی سیکیورٹی وہ اس وقت اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھی، سوائے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے۔ یعنی شروع میں کردار کافی محدود اور پروفیشنل تھا۔ اب دیکھتے ہیں چیپٹر 2، دی ایرا آف دا فرسٹ جنرلز، 1958-1971۔ اس دور میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ جی، دوسرا باب یہ ایوب خان اور پھر یحییٰ خان کے فوجی ادوار کا ذکر کرتا ہے۔ اس دور میں ISI کے کردار میں توسیع ہونا شروع ہوئی۔ اگرچہ کاغذوں میں تو یہ وزارت دفاع کے ماتحت تھی، لیکن عملی طور پر آرمی چیف کا کنٹرول زیادہ تھا۔ اچھا۔ ایوب خان نے جب 1958 میں اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد ISI کا سیاسی کردار بڑھنا شروع ہوا۔ سیاسی کردار سے کیا مراد ہے؟ مطلب اندرونی معاملات میں ملوث ہوئی؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق ایوب خان کے دور میں ISI کے اندر ایک کوورٹ ایکشن یعنی خفیہ کارروائیوں کا ڈویژن بنایا گیا۔ اگرچہ اس پر الزامات تو شمال مشرقی بھارت اور بعد میں بھارتی پنجاب میں سکھوں کی مدد کے بھی ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اندرونی سیاسی استحکام اور مخالفین کی نگرانی بن گیا۔ اچھا، نگرانی؟ جی، ایجنسیوں کی جو رپورٹنگ تھی اس کا ڈھانچہ بھی بدلا۔ ISI براہ راست مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو رپورٹ کرنے لگی۔ اور مشرقی پاکستان کا کیا ذکر ہے؟ ایوب خان کو کتاب کے مطابق بنگالی افسران پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا، تو 1960 میں مشرقی پاکستان میں اندرونی سیاسی انٹیلیجنس کا کام بھی ISI کو دے دیا گیا۔
پھر 1965 کی جنگ ہوئی، اس میں ISI کا کیا کردار رہا؟ کتاب 1965 کی جنگ کو ISI اور ملٹری انٹیلیجنس MI دونوں کے لیے ایک بڑی ناکامی قرار دیتی ہے۔ ناکامی؟ کس طرح؟ خاص طور پر وہ جو آپریشن جبرالٹر تھا، جی، سنا ہے۔ جس کا مقصد تھا کہ مسلح افراد کو کشمیر بھیج کر وہاں بغاوت کروائی جائے، وہ انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے بری طرح ناکام ہوا۔ ہم مصنف ایک ISI ڈائریکٹر کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی مخالفین کی نگرانی پر لگا دیا گیا تھا، اس لیے ہم اپنا اصل کام یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر سکے۔ اچھا، تو یحییٰ خان کے دور اور 1971 کی جنگ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ یحییٰ خان کے دور میں 1970 کے انتخابات ہوئے۔ فوج کا خیال تھا کہ کوئی ایک پارٹی اکثریت نہیں لے سکے گی۔ ISI نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے مقابلے میں اسلامی جماعتوں کی حمایت کی، لیکن عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ تو اندازہ غلط نکلا؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ ISI صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہی۔ پھر جب انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے تو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ISI پر کیا الزامات ہیں؟ کتاب میں ذکر ہے کہ ISI پر بنگالی دانشوروں کی مخبری کرنے اور عوامی لیگ میں دراندازی کرنے کے الزامات لگے۔ اگرچہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ISI نے بھارتی حملے کے منصوبوں کی پیش کی اطلاع دی تھی، لیکن اس پر مؤثر عمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ بھارت کے RNAW کے لیے کامیابی تھی؟ جی، یہ RNW کی پہلی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان الگ ہوا، یحییٰ خان کو جانا پڑا اور ISI میں بھی تبدیلی آئی۔ جون 1971 میں میجر جنرل غلام جیلانی خان نئے سربراہ بنے۔ تو کیا ان ناکامیوں کے بعد ISI کی ساخت یا کام کرنے کے طریقے میں کوئی فرق آیا؟ جی، یہ محسوس کیا گیا کہ ISI کی قیادت زیادہ سینئر ہونی چاہیے۔ تو بھٹو دور میں پہلی بار ایک 3 اسٹار جنرل یعنی لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان کو سربراہ بنایا گیا۔ فرائض کیا تھے اس وقت تک؟ اس دور کے آخر تک ISI کے کاموں میں بیرونی انٹیلیجنس، تینوں مسلح افواج کے انٹیلیجنس کاموں میں رابطہ کاری، اپنے فوجی کیڈر کی نگرانی، غیر ملکیوں کی نگرانی، میڈیا اور سیاسی گروہوں پر نظر رکھنا، سفارتی سرگرمیاں، ٹیکنالوجی کا حصول اور خفیہ آپریشنز شامل ہو چکے تھے۔ کافی وسیع ہو گیا تھا دائرہ کار۔ جی، لیکن کاؤنٹر انٹیلیجنس کتاب کے مطابق اب بھی کمزور پہلو تھا، جس کا فائدہ سوویت KGB نے اٹھایا اور پاکستانی وزارت خارجہ وغیرہ میں اپنے مخبر بنائے۔ CIA کے ساتھ تعلقات کیسے رہے اس دور میں؟ 50 اور 60 کی دہائیوں میں تو اچھے تھے، جیسے وہ U-2 جاسوس طیارے والا واقعہ۔ جی۔ نکسن دور میں یہ اور بڑھے، خاص طور پر 1971 میں جب کسنجر کا خفیہ دورہ چین ہوا، اس میں ISI نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر جب بھارت اور سوویت یونین کا معاہدہ ہوا تو اس کے بعد ISI اور CIA پر الزام لگا کہ انہوں نے مل کر بھارت میں علیحدگی پسند گروہوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں چیپٹر 3 ذوالفقار علی بھٹو 1971-1977 پر۔ بھٹو صاحب کے دور میں ISI کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، 1971 کی شکست کے بعد بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا۔ پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر 73 کے آئین کے بعد وزیر اعظم۔ جی۔ کتاب کے مطابق بھٹو صاحب ISI کو جنوبی ایشیا میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کوئی خاص مثال ہے اس دور کی؟ ایک اہم واقعہ کو بلوچستان میں 1972 میں جو شورش شروع ہوئی، جی۔ بھٹو صاحب نے وہاں ISI کو نگرانی کا کام سونپا۔ پھر وہ عراقی سفارت خانے سے اسلحہ پکڑا گیا، قبائلی جھڑپیں ہوئیں اور بھٹو نے فوجی آپریشن کیا۔ اس میں بیرونی ہاتھ کا بھی ذکر ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ اس آپریشن میں ایران کی ساوک اور CIA نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ اچھا۔ اسی دوران افغانستان کی طرف سے جو پشتون علاقوں میں مداخلت ہو رہی تھی، اس کے جواب میں بھٹو کے حکم پر ISI نے افغان مخالفین کو منظم کرنا شروع کیا۔ کن کو؟ ان میں بعد میں جو مشہور ہوئے گلبدین حکمتیار، ربانی، احمد شاہ مسعود، وہ سب شامل تھے۔ 1973 میں ISI میں باقاعدہ اسپیشل آپریشنز بیورو قائم ہوا، جسے آپ افغانستان سیل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق کے بطور آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے ISI کا کوئی کردار بتایا گیا ہے؟ جی، کتاب میں یہ قیاس سارا ہی موجود ہے کہ 1976 میں جب بھٹو نے کئی سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا، جی، تو اس فیصلے میں شاید ISI چیف جنرل جیلانی کا بھی کردار تھا۔
اگرچہ جیلانی نے بعد میں کہا کہ انہوں نے سینیئرٹی کا مشورہ دیا تھا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ انہوں نے ضیاء کی حمایت کی۔ بھٹو دور میں ISI اندرونی سیاست میں کتنی ملوث ہوئی؟ دیکھیں 1973 میں وہ اٹک سازش کیس سامنے آیا تھا، جس میں کچھ فوجی افسران پر بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ جی، وہ ISI نے ہی بے نقاب کیا۔ پھر 1975 میں بھٹو نے باقاعدہ طور پر ISI میں ایک اندرونی سیاسی سیل بنوایا۔ اچھا، باقاعدہ طور پر؟ جی، اور انہوں نے FIA اور FSF جیسی متوازی ایجنسیاں بھی بنائیں، شاید کسی ایک ادارے پر انحصار کم کرنے کے لیے۔ پھر 1977 کے انتخابات آئے اور بھٹو حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس میں ISI کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ کتاب کے مطابق ISI نے ہی بھٹو کو قبل از وقت انتخابات کا مشورہ دیا تھا۔ پھر جب انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے اور PNA کی تحریک شروع ہوئی، حکومت نے تو الزام لگایا کہ تحریک کے پیچھے باہر کا پیسہ ہے، لیکن ISI اور IB اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکیں۔ تو کیا ISI نے تحریک کو ہوا دی؟ کتاب میں یہ قیاس آرائی موجود ہے کہ شاید ISI نے PNA تحریک کو منظم کرنے یا ہوا دینے میں کردار ادا کیا ہو۔ اور پھر تختہ الٹ دیا گیا۔ جی، 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے تحت بھٹو حکومت ختم کر دی۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ISI چیف جنرل جیلانی نے مبینہ طور پر ضیاء کو ان کے ہٹائے جانے کے بھٹو کے منصوبے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور بھٹو صاحب کی پھانسی کے معاملے میں؟ ضیاء نے ISI کو یہ کام سونپا کہ جائزہ لے کہ اگر بھٹو کو سزا دی گئی تو عوامی رد عمل کیا ہوگا۔ اچھا؟ ایجنسی نے ماہرین نفسیات کی مدد سے رپورٹ دی کہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ ISI پر مقدمے کے دوران گواہوں اور ججوں پر دباؤ ڈالنے کے الزامات کا بھی کتاب میں ذکر ہے۔ اور اسی دوران جنرل جیلانی گورنر بن گئے؟ جی، سابق ISI چیف غلام جیلانی خان پنجاب کے گورنر بنے اور کتاب کے مطابق انہوں نے ہی نواز شریف کو دریافت کیا اور ضیاء سے ملوایا۔ یہ تو پہلے 30 سال کی بڑی پیچیدہ کہانی ہے۔ چیپٹر 4 An Interim Balance Sheet of 30 Years 1948 سے 1977 میں مصنف کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ جی، چوتھا باب ایک طرح سے خلاصہ ہے پہلے 30 سال کا۔ مصنف کا موقف ہے کہ ISI ایک چھوٹے پروفیشنل ادارے کے طور پر شروع ہوئی۔ جی، ایوب خان کے دور میں یہ سیاسی میدان میں داخل ہوئی اور بھٹو نے اس کے سیاسی کردار کو باقاعدہ شکل دے دی۔ تو کیا فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ صرف طاقت کی خواہش تھی؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ نہیں، مصنف اس کی زیادہ گہری وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع کے سالوں میں مضبوط سیاسی قیادت نہیں تھی، آئین بننے میں دیر ہوئی، ملک میں اندرونی مسائل تھے۔ ان حالات نے فوج کو محسوس کروایا کہ انہیں استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور بہتر انٹیلیجنس کی ضرورت نے ISI کو اندرونی معاملات میں ملوث ہونے کا موقع دیا۔ اور بھٹو دور کا کیا خلاصہ ہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ بھٹو نے ISI کو خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے مضبوط کیا، جیسے جوہری پروگرام کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنا، جی، لیکن ساتھ ہی اسے اندرونی سیاسی کنٹرول کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس طرح انہوں نے ایجنسی کو طاقتور تو بنایا، لیکن آخر میں وہی طاقت ان کے خلاف بھی استعمال ہوئی۔ اور پھر افغانستان کے حالات نے نیا دور شروع کیا۔ جی، 1970 کی دہائی کے آخر میں افغانستان کے حالات نے ISI کے لیے ایک بالکل نیا اور بہت بڑا باب کھول دیا۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں ضیاء الحق کے دور میں۔ چیپٹر 5 The ISI Under ضیاء الحق 1977-1988۔ یہ دور تو افغانستان جنگ کی وجہ سے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ضیاء الحق کا اقتدار آپ دیکھیں فوج اور انٹیلیجنس پر بہت زیادہ منحصر تھا۔ جی، تو ISI کا جو اندرونی سیاسی ونگ تھا وہ اور زیادہ فعال ہو گیا۔ جنرل غلام جیلانی خان کو اہم عہدے ملے جو ضیاء کے ان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دور میں ISI کی قیادت کس کے پاس رہی؟ جنرل جیلانی کے بعد کون آیا؟ جیلانی کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے میجر جنرل محمد ریاض خان آئے۔ ان کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کچھ خراب تھے، بھٹو کی پھانسی، امریکی سفارت خانے پر حملہ۔ جی، حتیٰ کہ CIA نے ایرانی انقلاب کے بعد اپنا علاقائی آپریشنل مرکز پاکستان منتقل کیا۔ اچھا، پھر اپریل 1979 میں لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمن ISI کے سربراہ بنے اور وہ مارچ 1987 تک رہے۔ یہ بہت اہم دور تھا۔ افغانستان میں ISI کا کردار کب اور کیسے باقاعدہ شروع ہوا؟ کتاب کے مطابق امریکہ نے سوویت حملے سے پہلے ہی جولائی 1979 میں افغان مزاحمت کاروں کی خفیہ مدد کی منظوری دے دی تھی۔ حملے سے پہلے؟ جی،
جو شروع میں فرنٹیئر کانسٹیبلری اور بعد میں ISI کے ذریعے کی گئی۔ دسمبر 1979 میں جب سوویت یونین نے حملہ کر دیا تو یہ آپریشن بہت بڑے پیمانے پر پھیل گیا۔ ضیاء حکومت نے کیا موقف اپنایا؟ ضیاء الحق نے اسے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام دلانے کا موقع سمجھا۔ جنرل اختر نے ضیاء کو قائل کیا کہ سوویت یونین کو افغانستان میں ہی روکنا ضروری ہے۔ تو ISI کا جو افغانستان بیورو تھا وہ کیسے کام کرتا تھا؟ وہ جو پہلے اسپیشل آپریشنز بیورو بنا تھا بھٹو دور میں، وہ اب ISI ڈائریکٹوریٹ کا حصہ بن گیا اور جنرل اختر کے ماتحت آ گیا۔ اس بیورو کی قیادت بعد میں بریگیڈیئر محمد یوسف نے کی۔ اس میں درجنوں افسران اور سینکڑوں اہلکار تھے۔ کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے 80,000 سے زیادہ مجاہدین کو ٹریننگ دی۔ 80,000 سے زیادہ؟ جی، اور اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ اور سامان تقسیم کیا۔ ISI نے اس بات پر اصرار کیا کہ تمام امداد اور اسلحہ صرف ان کے ذریعے ہی تقسیم ہوگا۔ امریکیوں کا مجاہدین سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا آپریشن تھا؟ کیا اس میں کرپشن وغیرہ کے الزامات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اچھا۔ کہا جاتا تھا کہ امدادی سامان اور اسلحے کا کافی بڑا حصہ، کوئی کہتا ہے 15%، کوئی 40% تک، پاکستان سے باہر ہی نہیں جاتا تھا، یہیں بلیک مارکیٹ میں بک جاتا تھا۔ 1984 کے بعد یہ نظام بنایا گیا کہ امداد صرف 7 جماعتی اتحاد، جو پشاور 7 کہلاتا تھا، اس کے ذریعے دی جائے گی تاکہ کنٹرول بہتر ہو۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ کرپشن پھر بھی جاری رہی۔ اسلحہ کہاں سے آتا تھا؟ CIA مختلف ذرائع سے خریدتی تھی، چین، مصر، ترکی، حتیٰ کہ اسرائیل سے بھی۔ زیادہ تر سوویت ساختہ ہتھیار خریدے جاتے تھے تاکہ مغربی مداخلت کا تاثر نہ جائے۔ وہ سٹنگر میزائل کب آئے؟ ان کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ سٹنگر میزائل، جو ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے خلاف بہت مؤثر تھے، وہ 1986 میں آئے۔ اتنی دیر سے؟ جی، کتاب کے مطابق ان کی فراہمی میں تاخیر ہوئی کیونکہ امریکہ کو بھی خدشہ تھا کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، اور ضیاء کو بھی کچھ تحفظات تھے۔ پھر جنرل اختر اور بریگیڈیئر یوسف کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ وہ تو اس آپریشن کے اہم کردار تھے۔ جی، مارچ 1987 میں جنرل اختر کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا۔ بظاہر تو یہ ترقی تھی، لیکن عملی طور پر اختیارات کم ہو گئے۔ کیوں؟ کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ کتاب کئی ممکنہ وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شاید ضیاء اب جنگ کا کریڈٹ خود لینا چاہتے تھے۔ اختر پر عدم اعتماد، کرپشن کے الزامات، اور شاید امریکی دباؤ بھی تھا، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کابل میں کوئی بنیاد پرست حکومت بنے، اور اختر پر شبہ تھا کہ وہ ایسا چاہتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر یوسف؟ انہیں بھی اپریل 87 میں پروموشن نہیں ملی، جس کے بعد وہ اسی سال ریٹائر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ اب آخری باب جس کا ہم آج جائزہ لیں گے، چیپٹر 6، ٹربیولنس ایٹ دی اینڈ آف دی 1980s۔ جی، چھٹا باب۔ جنرل اختر کے بعد میجر جنرل حمید گل ISI کے نئے سربراہ بنے۔ حمید گل؟ ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ جی، ان کے امریکی حکام سے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے جنرل اختر کی پالیسی کو ہی جاری رکھا، خاص طور پر گلبدین حکمت یار کی حمایت۔ اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ اوجڑی کیمپ کا سانیہ تھا، اپریل 1988 میں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، اوجری کیمپ راولپنڈی کے قریب مجاہدین کے لیے اسلحے کا بہت بڑا ڈیپو تھا۔ وہاں آگ لگی اور زبردست دھماکے ہوئے۔ بہت نقصان ہوا تھا؟ جی، سرکاری طور پر تو 100 ہلاکتیں بتائیں گئیں، لیکن اصل تعداد شاید زیادہ تھی، ہزاروں زخمی ہوئے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس پر شدید الزام تراشی ہوئی۔ کس پر؟ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے فوج اور ISI کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، جس پر ضیاء نے مئی 1988 میں جنیجو حکومت کو ہی برطرف کر دیا۔ تو کیا یہ حادثہ تھا یا کوئی سابوتاج تھا؟ کتاب دونوں نظریات پیش کرتی ہے۔ حادثے کی تھیوری کہتی ہے کہ شاید مصر سے آئے راکٹوں میں کوئی خرابی تھی یا آگ بجھانے میں غفلت ہوئی۔ اور سابوتاج تھیوری؟ سابوتاج تھیوری میں KGB، افغان ایجنسی خاد، بھارتی R&O، حتیٰ کہ امریکوں پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ خود ISI نے کروایا۔ مبینہ طور پر ایران کو جو سٹنگر میزائل بیچے گئے تھے، ان کی خردبرد چھپانے کے لیے مصنف کہتے ہیں کہ اصل حقیقت آج تک واضح نہیں ہے۔ بہت پراسرار۔ اور پھر اسی سال اگست 1988 میں ضیاء الحق کی موت ہو گئی۔
جی 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ان کا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں صدر ضیاء، جنرل اختر، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکی ملٹری اٹاشی بریگیڈیئر جنرل واسم سمیت 31 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی متنازع ہے۔ بہت زیادہ متنازع ہے۔ کتاب قتل کی تھیوریوں کا تفصیل سے ذکر کرتی ہے۔ کن پر شک کیا جاتا ہے؟ روسی، افغان، بھارتی، امریکی یا پھر پاکستان کے اندرونی عناصر۔ ایک تھیوری کاکپٹ میں کوئی اعصابی گیس چھوڑنے کی ہے۔ دوسری طرف تکنیکی خرابی کا امکان بھی تھا۔ وہ C-130 طیارہ پرانا تھا اور اس میں پہلے بھی مسائل رہے تھے۔ ہائیڈرولک سسٹم فیل ہو سکتا تھا یا کارگو پیچھے کھسک سکتا تھا۔ تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ تحقیقاتی رپورٹ بھی متفقہ نہیں تھیں۔ امریکی ٹیم نے تکنیکی خرابی کا امکان ظاہر کیا، جبکہ پاکستانی ٹیم نے سبوتاج کا۔ ٹھیک ہے، سوویت یونین کے جانے کے بعد جلال آباد آپریشن کا بھی ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ فروری 1989 میں جب سوویت فوجیں نکل گئیں تو ISI نے حمید گل کے قیادت میں فیصلہ کیا کہ اب مجاہدین کو گوریلا جنگ سے روایتی جنگ کی طرف لایا جائے۔ اچھا۔ پشاور میں ایک افغان عبوری حکومت AIG بنائی گئی اور منصوبہ بنا کہ اسے افغانستان کے شہر جلال آباد منتقل کیا جائے۔ تو حملہ کیا گیا؟ جی، مارچ 1979 میں مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ 3 مہینے محاصرہ جاری رہا۔ ناکامی کی وجہ؟ کتاب کے مطابق افغان فوج کی مزاحمت کا اندازہ غلط لگایا گیا اور حکمت یار نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پوری طرح فراہم نہیں کی۔ اس ناکامی میں ہزاروں مجاہدین مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ کیا کتاب اس ناکامی کا ذمہ دار صرف حمید گل کو ٹھہراتی ہے؟ نہیں، اگرچہ یہ حمید گل کے کیریئر پر ایک بڑا دھبا سمجھا جاتا ہے، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ اس حملے کی منظوری میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان اور امریکی سفیر رابرٹ اوکلے بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جلال آباد کی ناکامی کے بعد بے نظیر بھٹو نے جون 1989 میں حمید گل کو ISI سے ہٹا دیا۔ افغانستان پالیسی کی جو براہ راست ذمہ داری تھی وہ آرمی GHQ کو دے دی گئی۔ حمید گل کو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنا کر کور کمانڈر لگایا گیا، لیکن جنوری 1992 میں انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ ڈومیسٹک پالیٹکس 1988-1991۔ اچھا، تو 7ویں باب کا آغاز ہی ایک بڑے ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے۔ اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت۔ جی، اور صدر کے جہاز میں نہیں گئے۔ اچھا؟ دوسری بات جو مصنف کو زیادہ قابل یقین لگتی ہے وہ یہ کہ جنرل ضیاء نے خود انہیں کہا تھا کہ آپ دوسرے جہاز میں سفر کریں۔ تو وجہ جو بھی رہی ہو، ان کی جان بچ گئی۔ ضیاء کی موت سے تو ایک واضح پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ جنرل بیگ بطور آرمی چیف ملک کے سب سے طاقتور شخص بن گئے۔ ان پر تو دباؤ بھی ہوگا کہ مارشل لا لگا دیں؟ جی ہاں، دباؤ تو تھا، کتاب میں ذکر ہے، لیکن انہوں نے جمہوریت کی بحالی کا اعلان کیا۔ اب اس فیصلے کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ کتاب ان کے پس منظر پر روشنی ڈالتی ہے۔ وہ ہندوستان کے متحدہ صوبہ جات یعنی UP سے تھے، طالب علمی میں سیاست میں فعال رہے، پاکستان موومنٹ کے حامی تھے، 49 میں ہجرت کی۔ ٹھیک۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں وہ فوجی کارروائی کے بجائے سیاسی حل کے حامی تھے، جس پر انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا اور کورٹ مارشل کا خطرہ بھی تھا۔ اچھا۔ تو شاید اسی پس منظر نے ان کے اس فیصلے میں کردار ادا کیا ہو۔ کتاب میں حسن عباس کا حوالہ بھی ہے کہ وہ نرم گفتار تھے مگر پرعزم تھے۔ ضیاء کی موت کے فوراً بعد GHQ یعنی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوئی۔ وہاں کیا طے پایا؟ جی، اس میٹنگ میں جنرل بیگ تھے، کور کمانڈرز تھے اور اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل بھی شامل تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آئین کے مطابق سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بنیں گے۔ کتاب غلام اسحاق خان کو ایک بڑا منجا ہوا بیوروکریٹ بتاتی ہے۔ اچھا۔ جو اقتدار کا کھیل خوب سمجھتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے فوج کو کہا کہ آپ آ جائیں، اقتدار سنبھال لیں۔ جی۔ لیکن جب دیکھا کہ بھائی فیصلہ ہو چکا ہے تو فوراً صدر کا عہدہ سنبھالا اور نومبر میں الیکشن کا اعلان بھی کر دیا۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان مسلم لیگ یعنی PML اور غلام اسحاق خان خود بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی PPP اقتدار میں آئے۔
جی بالکل. پی ایم ایل نے تو کوشش کی کہ ضیاء کی برطرف کی ہوئی جنیجو حکومت بحال ہو جائے تاکہ الیکشن ہی نہ ہو. اچھا. معاملہ پھر عدالتوں میں گیا. لاہور ہائی کورٹ نے تو پارٹی بنیادوں پر الیکشن کا حکم دے دیا، لیکن پی ایم ایل اور صدر پہنچ گئے سپریم کورٹ. یہاں پر کتاب کہتی ہے کہ جنرل بیگ نے مبینہ طور پر ایک اہم کردار ادا کیا. ذکر ہے کہ شاید ان کا بے نظیر سے کوئی سمجھوتا ہوا تھا کس قسم کا سمجھوتا؟ کہ اگر وہ بطور COAS یعنی چیف آف آرمی سٹاف ان کی حمایت کریں گی تو وہ شفاف الیکشن یقینی بنائیں گی. تو کیا فوج نے پھر غیر جانبداری دکھائی الیکشن میں؟ یہیں پر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. کتاب کہتی ہے کہ جنرل بیگ کو احساس تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں PPP مخالف جذبات شدید ہیں. صحیح. اور DGISI حمید گل کی بریفنگ سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ PPP جیت سکتی ہے. لہٰذا کویس کی منظوری سے ISI نے ایک بار پھر آپ کہیں سیاست میں مداخلت کی. کس طرح کی مداخلت تھی ہے؟ جنرل حمید گل نے بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر کے ساتھ مل کر PPP کے خلاف ایک اتحاد بنایا. 9 جماعتیں تھیں اس میں. اسلامی جمہوری اتحاد IGI. جی بالکل IGI. مقصد یہ تھا کہ PPP کو واضح اکثریت نہ ملے. بعد میں بیگ اور گل نے اس کا دفاع بھی کیا. کیا دفاع پیش کیا؟ یہی کہ یہ سیاسی توازن کے لیے ضروری تھا، جمہوریت کی منتقلی کے لیے ضروری تھا، ورنہ شاید فوج بے نظیر کو اقتدار ہی نہ دیتی. لیکن ظاہر ہے ناقدین اسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں. انتخابات ہوئے، PPP سب سے بڑی پارٹی بن گئی. MQM کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. جی. لیکن پنجاب میں IGI جیت گئی اور نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، جو پھر مرکز میں بے نظیر کے لیے مستقل مسئلہ بنے رہے. بالکل. حکومت سازی سے پہلے غلام اسحاق خان نے بے نظیر سے ملاقات کی، کچھ شرائط پیش کی. اسی شام جنرل بیگ نے بے نظیر اور آصف زرداری کو ڈنر پر بلایا. کتاب کہتی ہے کہ بے نظیر نے تو اسے ایک سماجی ملاقات سمجھا. اچھا. لیکن بیگ کا مقصد تھا سیاسی تعاون پر بات کرنا، خاص طور پر خارجہ پالیسی، کشمیر، افغانستان، ان معاملات پر فوج کے جو تحفظات تھے ان کا اظہار کرنا. مصنف کا خیال ہے کہ بے نظیر نے یہاں ایک موقع گوا دیا بیگ کے ساتھ اعتماد بنانے کا. بے نظیر وزیر اعظم تو بن گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی کچھ ٹھیک نہیں رہے. جی. کتاب کے مطابق بے نظیر نے اقتدار کے لیے کچھ سمجھوتے کیے تھے، جیسے غلام اسحاق خان کو صدر ماننا، MQM سے اتحاد کرنا، کچھ پالیسی معاملات میں فوج کو اختیار دینا. ٹھیک. لیکن جلد ہی انہوں نے فوج کے معاملات میں مداخلت کی کوشش کی، جیسے ضیاء دور کے قریبی افسران کی فہرست مانگی، جسے بیگ نے مسترد کر دیا. اور پھر ISI چیف کی تبدیلی والا معاملہ، وہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوگا. جی، وہ ایک بڑا ٹکراؤ ثابت ہوا. بے نظیر حکومت سمجھتی تھی کہ حمید گل نے الیکشن میں IGI کی حمایت کی ہے. وہ انہیں ہٹانا چاہتی تھیں. جلال آباد میں جو افغان مجاہدین کی ناکامی ہوئی اس نے انہیں موقع دے دیا. جون 1989 میں انہوں نے حمید گل کی جگہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان کالو انہیں DGISI لگا دیا. آرمی چیف کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ جنرل بیگ نے سخت اعتراض کیا. ان کا موقف تھا کہ بھئی ریٹائرڈ آفیسر لگائیں گے تو ISI اور فوج کا رابطہ متاثر ہوگا، ادارہ فوج سے دور ہو جائے گا. صحیح. انہوں نے 3 حاضر سروس جنرلوں کے نام بھی دیے، لیکن بے نظیر نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا. حمید گل کو ملتان کور کمانڈر بنا دیا گیا. اچھا. کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ گل نے بیگ سے کہا، آج DGISI کو ہٹایا ہے، کل یہ خاتون آرمی چیف کو چیلنج کرے گی. اور جلد ہی یہ بات کچھ حد تک سچ بھی ثابت ہوئی جب بے نظیر نے مبینہ طور پر بیگ کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یعنی CJSSC کے عہدے پر لگانے کی کوشش کی، جو نسبتاً کم طاقتور عہدہ تھا. لیکن صدر غلام اسحاق خان نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا. تو شمس الرحمان کالو کی تعیناتی کیا وہ کامیاب رہی؟ نہیں، بالکل نہیں. کتاب بتاتی ہے کہ آرمی قیادت نے انہیں قبول ہی نہیں کیا. کور کمانڈرز میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا تھا. اچھا. ان کے دور کو ISI کے لیے ایک کھویا ہوا موقع کہا گیا ہے. خود بے نظیر نے بعد میں کہا کہ یہ میری پہلی حکومت کی سب سے بڑی غلطی تھی. اسی دوران ایک اور سکینڈل بھی تو آیا تھا، مڈ نائٹ جیکل. وہ کیا تھا؟ جی، ستمبر 1989 میں ISI کے وہی 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر محمد عامر جو IGI بنانے میں شامل تھے، ہاں وہی،
ان پر الزام لگا کہ وہ پی 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 کے اراکین پارلیمنٹ کو خرید کر بے نظیر حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں۔ اوہو، حکومت نے انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی مدد سے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش کی، ویڈیوز بھی بنی، لیکن نواز شریف جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے وہ مبینہ طور پر آخری وقت میں پیچھے ہٹ گئے۔ یہ افسران کس کے کہنے پر کام کر رہے تھے؟ جی ایچ کیو، نواز شریف یا خود نئے ڈی جی آئی ایس آئی کالو؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ واضح نہیں۔ عامر نے بعد میں کہا کہ وہ تو کالو کی ہدایت پر پی 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 کی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر رہے تھے، اچھا، لیکن زیادہ امکان یہی بتایا گیا ہے کہ وہ نواز شریف کے لیے کام کر رہے تھے، جنہوں نے بعد میں وزیر اعظم بن کر انہیں اہم عہدے بھی دیے۔ ٹھیک۔ سی او ایس اسلم بیگ نے انہیں فوج سے برطرف تو کیا، ریٹائرڈ آن فالٹ جسے کہتے ہیں، لیکن سزا کو ناکافی سمجھا گیا۔ اس سکینڈل نے بھی حکومت اور فوج کے بیچ کی خلیج کو اور بڑھا دیا۔ اور بالآخر اگست 1990 میں بے نظیر حکومت ختم کر دی گئی۔ اس میں فوج کا کتنا ہاتھ تھا؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ تو جنرل بیگ کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ اصل فیصلہ صدر غلام اسحاق خان کا تھا، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ بیگ نے بعد میں کہا بھی کہ صدر نے انہیں وزیر اعظم کے خلاف شکایات دکھائی تھیں اور کور کمانڈرز نے فیصلہ صدر پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بیگ خود بھی تو خوش نہیں تھے۔ ہاں، کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ بیگ بے نظیر کے رویے سے مایوس ہو چکے تھے، خاص طور پر جب آئی ایس آئی نے مبینہ طور پر ان کی کچھ فون کالز ٹیپ کیں، جن میں وہ امریکی دوستوں سے جی آئی کے اور بیگ کے خلاف مدد مانگ رہی تھیں۔ پھر دسمبر 1988 میں راجیو گاندھی کا دورہ ہوا تھا۔ اس کے بعد افواہیں پھیلی تھیں کہ دفاعی بجٹ کم کرنے اور بیگ کو ہٹانے پر بات ہوئی ہے۔ آئی ایس آئی نے بھی کچھ کیا اس کے جواب میں؟ جی، کتاب ایک افواہ کا ذکر کرتی ہے جو پھیلائی گئی کہ وزیر داخلہ اعتزاز احسن نے سکھ باغیوں کی کوئی فہرست بھارت کو دے دی ہے۔ اچھا، اس سے بے نظیر کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو یوں صرف 1.5 سال میں بے نظیر کی پہلی حکومت ختم ہو گئی، جس میں اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دی آئی ایس آئی اینڈ نواز شریف 1990-1993۔ اچھا، تو بے نظیر کے جانے کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اب آئی ایس آئی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے؟ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون آئے؟ شمس الرحمان کالو کی جگہ میجر جنرل اسد درانی ڈی جی آئی ایس آئی مقرر ہوئے۔ انہیں جنرل بیگ نے تجویز کیا تھا اور نگران وزیر اعظم جتوئی نے منظوری دی تھی۔ لیکن نواز شریف نہ تو وہ بیگ کو پسند کرتے تھے نہ درانی کو، تو جلد ہی اختلافات سامنے آ گئے۔ کس قسم کے اختلافات؟ سب سے بڑا اختلاف تو آیا پہلی خلیجی جنگ پر۔ جنرل بیگ نے عوامی سطح پر عراق کے معاملے میں حکومت کی پالیسی کی مخالفت کی، جی، اور یہ پیشگوئی بھی کی کہ امریکہ کو عراق میں دوسرا ویتنام دیکھنا پڑے گا۔ اس پر ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ کتاب کہتی ہے کہ بیگ کے اس موقف کی ایک وجہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بڑھتا ہوا امریکی دباؤ بھی تھا۔ اوہ، اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے سامنے جھکنے کے بجائے پاکستان کو اپنی ایٹمی صلاحیت تیزی سے مکمل کر کے ظاہر کر دینی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ واشنگٹن تو ناراض ہوا۔ امریکی پریس میں بیگ کو مغرب مخالف، شدت پسند کہا جانے لگا۔ ملک کے اندر بھی لبرل حلقوں نے تنقید کی۔ صدر غلام اسحاق خان نے بیگ کو توسیعی یا سی جے ایس سی بننے کی پیشکش کی، جو بیگ نے کچھ شرائط کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کی، مگر بات بنی نہیں، اور انہوں نے اگست 1991 میں ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کے بعد کون آیا؟ جانشین کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بیگ نے 4 نام دیے، جن میں آصف نواز جنجوعہ آخری نمبر پر تھے۔ اچھا، لیکن نواز شریف نے آصف نواز کو ہی چنا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کراچی میں ان کے ساتھ کام کر چکے تھے اور مبینہ طور پر بے نظیر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں مددگار بھی تھے۔ ٹھیک۔ صدر غلام اسحاق خان بھی راضی ہو گئے۔ کتاب تو یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے آصف نواز کو یہ بتا بھی دیا کہ بیگ نے تمہیں لسٹ میں آخر میں رکھا تھا تاکہ نئے اور پرانے سی او ایس کے تعلقات خراب ہی رہیں۔ اوہو۔ بیگ حیران نہیں ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ فون تک ٹیپ ہو رہے تھے۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جن کے فون ٹیپ ہوئے۔ نئے آرمی چیف جنرل آصف نواز اور حمید گل کے درمیان بھی کوئی کشیدگی تھی؟ وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے۔ جی بالکل تھی۔
آصف نواز کو لگتا تھا کہ حمید گل جو ملتان کور کمانڈر تھے ان کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ دسمبر 1991 میں روسی نائب صدر کا دورہ ہوا۔ اس موقع پر انہیں موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ افغان مجاہدین نے روسی قیدی رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مبینہ طور پر حمید گل نے انہیں پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے دیا، جس سے پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی۔ اچھا، آصف نواز نے فوراً حمید گل کو ٹیکسلا میں ایک انتظامی عہدے پر ٹرانسفر کر دیا۔ گل نے وہ عہدہ نہیں سنبھالا اور انہیں فوج چھوڑنی پڑی۔ اسد درانی کا کیا بنا؟ وہ تو DGISI تھے۔ آصف نواز ان پر اعتماد کرتے تھے۔ درانی نے ISI کو منظم کیا۔ ان کے دور میں کشمیر میں مداخلت بڑھی۔ بھارت کے جو RNW چیف تھے ان سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں جو ناکام رہی۔ ٹھیک۔ افغانستان میں نجیب اللہ کے خلاف سازشیں چلتی رہیں۔ حکمت یار اور وزیر دفاع شاہ نواز تنی کی ناکام بغاوت ہوئی۔ پھر حکمت یار کے لیے ایک بڑا اسلحہ قافلہ بھیجا گیا جسے CIA کی مخالفت اور امریکی دباؤ پر روکنا پڑا۔ درانی نے پھر احمد شاہ مسعود اور حتیٰ کہ نجیب اللہ کے انٹیلیجنس چیف سے بھی رابطے کیے۔ افغان پالیسی پر کیا فوج اور حکومت ایک پیج پر تھے؟ کتاب بتاتی ہے کہ فورن آفس کا کردار تو بڑھ رہا تھا، لیکن اختلافات بھی تھے۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کے امن منصوبے کو نظر انداز کر کے مجاہدین کی حمایت جاری رکھی جائے، جبکہ درانی اس کے خلاف تھے۔ اچھا۔ شاید اسی وجہ سے مارچ 1992 میں نواز شریف نے درانی کو ہٹا دیا تاکہ ISI کو GHQ سے دور اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے قریب لایا جا سکے۔ اسی دوران سندھ اور MQM والا معاملہ بھی تو چل رہا تھا۔ جی، MQM زیادہ دور میں ابھری تھی۔ کتاب کہتی ہے کہ شاید ISI نے اسے PPP کے مقابلے میں پروان چڑھایا تھا، لیکن 1990 تک MQM قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ ISI نے مبینہ طور پر سندھی قوم پرستوں کو اور MQM کے اندر ہی الطاف حسین مخالف دھڑے یعنی MQM حقیقی کو سپورٹ کیا۔ ٹھیک۔ پھر جون 1992 میں فوج نے آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ COS آصف نواز نے اسے کامیابی سے چلایا، لیکن نواز شریف خوش نہیں تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ PPP سندھ میں مضبوط ہو۔ تو مطلب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے تعلقات خراب ہو گئے؟ بالکل، افغان پالیسی پر بھی اختلافات تھے۔ پھر جنوری 1993 میں آصف نواز کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ جنرل عبد الوحید کاکڑ COS بنے۔ لیکن اس سے پہلے نواز شریف نے مارچ 1992 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کو نیا DGISI مقرر کیا تھا۔ یہ فیصلہ GHQ کی مرضی کے خلاف تھا۔ جاوید ناصر کون تھے؟ وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے اور نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ کتاب کے مطابق ان کے دور میں ISI کی بیرونی سرگرمیاں خاص طور پر بوسنیا، شمالی کوریا، کشمیر میں بہت بڑھ گئیں۔ اچھا۔ امریکہ سخت ناراض ہوا۔ نواز شریف پر شدید دباؤ تھا کہ انہیں ہٹائیں۔ مئی 1993 میں نواز شریف حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی انہیں ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن نئے COS وحید کاکڑ نے انہیں نہ صرف DGISI کے عہدے سے بلکہ فوج سے ہی برطرف کر دیا۔ پھر جیسا آپ نے کہا، تاریخ نے خود کو دہرایا۔ اکتوبر 1993 بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم۔ اس بار تو انہوں نے اپنے قریبی ساتھی فاروق لغاری کو صدر بھی بنوایا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر وہی۔ صرف 3 سال بعد نومبر 1996 میں صدر لغاری نے ہی بے نظیر حکومت کو کرپشن، اقربا پروری اور دوسرے الزامات لگا کر برطرف کر دیا۔ اوہو۔ کتاب کہتی ہے کہ حکومتی نااہلی تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی، مطلب فوج، بیوروکریسی، جاگیردار، کاروباری طبقہ، ان کی ناپسندیدگی اور سازشوں کا بھی دخل تھا۔ کیا اس بار بھی ISI کا کوئی کردار تھا؟ کتاب ایک الزام کا ذکر کرتی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم میں بداعتمادی پیدا کرنے کے لیے صدر لغاری کی بیٹی کی ایک متنازعہ ویڈیو پریس کو لیک کی گئی۔ کیا؟ کہا گیا کہ یہ آصف زرداری کی ایما پر IB نے بنائی تھی، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ ISI کا آپریشن تھا تاکہ لغاری کو بھٹو زرداری حکومت کے خلاف کیا جا سکے۔ بے نظیر کے اس دوسرے دور کے اہم واقعات کون سے تھے؟ 2 بڑے واقعات کا ذکر ہے۔ ایک تو 1994 میں طالبان کا اچانک ابھرنا، جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، فوج اور حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی خلافت قائم کرنے کی ایک ناکام کوشش، جس کا سرغنہ ایک سابق ISI آفیسر تھا، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی۔
اقتدار میں آ کر بے نظیر نے پچھلی غلطیاں نہ دہرانے کی کوشش تو کی ہوگی۔ جی، انہوں نے فوج سے براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا، لیکن پرانے حساب چکانے کی کوشش ضرور کی۔ بریگیڈیئر رائے امتیاز احمد کو مڈ نائٹ جیکل کیس میں سزا کے طور پر ٹی وی پر زنجیروں میں دکھایا گیا۔ اس پر فوج میں سخت رد عمل ہوا۔ اور دوسرا ہدف کون تھا؟ غالباً اسلم بیگ۔ جی ہاں، بالکل۔ مارچ 1994 میں مہران بینک سکینڈل یا مہران گیٹ سامنے آیا۔ ہاں، اس کا کافی شور ہوا تھا۔ ہاں، یہ ایک بینکر تھے یونس حبیب، ان کی طرف سے اربوں روپے کے غبن کا معاملہ تھا، جس میں سرکاری پیسہ بھی شامل تھا۔ یونس حبیب نے اپنی جان بچانے کے لیے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، فوجی افسروں کی ایک لسٹ جاری کر دی، اچھا، جنہوں نے ان سے پیسے وصول کیے تھے۔ اور اس میں جنرل بیگ کا نام بھی تھا؟ جی بالکل۔ بیگ نے تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے 1990 کے الیکشن سے پہلے الیکشن سیل کے لیے 140 ملین روپے وصول کیے تھے۔ اوہو۔ یہ اسکینڈل اس وقت سامنے آیا جب بیگ پی 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 کی ایک اتحادی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے تھے، تو بے نظیر کیمپ نے اسے بیگ کو سیاسی طور پر ختم کرنے کا موقع سمجھا۔ بیگ کا کیا موقف تھا؟ بیگ کا دفاع یہ تھا کہ آئی ایس آئی اس وقت صدر غلام اسحاق خان سمیت اعلیٰ حکام کی ہدایت پر کام کر رہی تھی، آرمی چیف کا اس پر اختیار نہیں تھا۔ تحقیقات کا کیا بنا پھر؟ تحقیقات سے پتہ چلا کہ رقم بیگ کو ملی تھی، جس کا بڑا حصہ آئی جے آئی کے سیاستدانوں میں بانٹا گیا تاکہ وہ الیکشن جیتے اور بیگ کی پوزیشن محفوظ رہے۔ عمل درآمد آئی ایس آئی نے کیا۔ سی او ایس وحید کاکڑ اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جاوید اشرف قاضی نے پہلے تو اسے سامنے لانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اسے دبا دیا گیا۔ سزا صرف یونس حبیب کو ہوئی۔ اور لغاری پر بھی ملوث ہونے کا الزام لگایا، جس سے لغاری کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اسد درانی کا کیا کردار تھا اس میں؟ وہ تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب یہ پیسے دیے گئے۔ دورانی نے پہلے تو آئی ایس آئی کے ملوث ہونے سے انکار کیا، بعد میں جب بے نظیر نے انہیں جرمنی میں سفیر بنا کر بھیجا تو مبینہ طور پر آئی بی کے ڈائریکٹر نے ان سے ایک بیان حلفی یعنی ایفیڈیوٹ لیا جس میں رقم لینے والوں کے نام تھے۔ اچھا، مقصد شاید یہ ثابت کرنا تھا کہ بیگ نے پوری رقم آئی ایس آئی کو نہیں دی، کچھ اپنے لیے رکھ لی۔ یہ کیس سالوں تک چلتا رہا۔ 2012 میں جا کر سپریم کورٹ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی پٹیشن پر فیصلہ دیا کہ جی آئی کے، جنرل بیگ اور جنرل دورانی نے 1990 کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے فنڈز تقسیم کیے۔ بے نظیر کے دوسرے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی کون کون رہے؟ مئی 1993 سے اگست 1995 تک تو لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی رہے۔ ان پر سیاسی جانبداری کے الزامات لگے۔ انہوں نے آئی ایس آئی کے افغانستان بیورو میں تبدیلیاں کی۔ ان کے دور میں بوسنیا، کوسوو، چیچینیا میں مداخلت جاری رہی۔ ٹھیک۔ پھر اگست 1995 میں ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا آئے۔ وہ غیر سیاسی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دور میں ہی بے نظیر کے بھائی مرتضی بھٹو کا متنازع قتل ہوا، جس میں آئی ایس آئی اور صدر لغاری کے قریبی حلقوں پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ فورن پالیسی اینڈ دی آئی ایس آئی۔ اچھا، تو آئی ایس آئی کا کردار صرف اندرونی سیاست تک تو محدود نہیں تھا، خارجہ پالیسی میں اس کا کیا مقام تھا؟ جی، کتاب حمید گل کا ایک مشہور قول نقل کرتی ہے کہ فورن آفس کا کام خارجہ پالیسی نافذ کرنا ہے، ڈیزائن کرنا نہیں۔ یہ 1980 کی دہائی کے آخر میں آئی ایس آئی کی طاقت اور خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اکثر بڑے خارجہ پالیسی فیصلے، خاص طور پر افغانستان، کشمیر، نیوکلیر پالیسی، یہ سب آئی ایس آئی یا جی ایچ کیو میں ہوتے تھے، اور ایف او کے لیے ان سے اختلاف کرنا بہت مشکل تھا۔ کیا یہ صورتحال 1990 کی دہائی میں بدلی؟ نہیں، بلکہ کتاب کے مطابق آئی ایس آئی نے اپنی ایک الگ ہی خارجہ پالیسی چلانا شروع کر دی، جس سے صحافی احمد رشید نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خفیہ نجکاری کہا ہے۔ اچھا، خفیہ نجکاری۔ جی، اس میں کشمیر، وسطی ایشیا، عرب دنیا، بلکان، ان سب جگہوں پر خفیہ آپریشنز شامل تھے۔ وزرائے اعظم کو عموماً بریفنگ دی جاتی تھی، لیکن ایف او اکثر بے خبر ہی رہتی۔ اس اثر و رسوخ کی ایک اور نشانی سفارتی تعیناتیاں بھی ہیں؟ جی بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ تقریباً 1/4 سفارتی عہدے ریٹائرڈ فوجی افسران کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ روایت ایوب خان دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ اہم عہدوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ آئی ایس آئی دنیا بھر میں سفارت خانوں اور دوسرے اداروں میں اپنے اہلکار بھیجتی ہے۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام انٹیلیجنس اکٹھا کرنا تو ہے ہی، ساتھ میں حساس ٹیکنالوجی کا حصول، یا جسے کتاب میں شاپنگ کہا گیا ہے، وہ بھی ہے، جیسا کہ نیوکلیئر پروگرام کی تاریخ سے ظاہر ہے۔
نواز شریف سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ 1997-1999 1997 میں نواز شریف بھاری اکثریت سے واپس آئے۔ اس بار ان کا انداز کیا تھا؟ بہت طاقتور محسوس کر رہے ہوں گے۔ صدر لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور آئین سے صدر کا حکومت برطرف کرنے والا اختیار آرٹیکل 58(2)B وہ ختم کر دیا۔ شریعت کو سپریم لا بنانے اور خود امیر المومنین بننے کی کوشش بھی کی جو ناکام رہی۔ فوج کے ساتھ تعلقات کیسے رہے اس بار؟ اکتوبر 1998 میں COAS جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی NSC بنانے کی تجویز دی۔ اس پر نواز شریف نے ان سے استعفیٰ لے لیا جی، اور ان کی جگہ پرویز مشرف کو COAS بنا دیا جو سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر تھے۔ شریف نے شاید یہ سمجھا کہ ایک مہاجر پس منظر والا جرنل ان کے لیے کم خطرناک ہوگا، لیکن یہ غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جی ہاں، نواز شریف نے وہی غلطی کی جو بینظیر نے بیگ کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے اپنے وفادار لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو DG ISI مقرر کیا، اچھا، جنہیں وہ اگلا قوس بنانا چاہتے تھے۔ اس سے مشرف اور ضیاء الدین میں خلیج پیدا ہو گئی۔ مشرف نے ISI کی اہم فائلیں جیسے افغانستان کشمیر والی وہ GHQ منگوا لی۔ ضیاء الدین ISI پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکے اور وہ وزیر اعظم کے مشیر زادہ بن گئے۔ اسی دوران اسامہ بن لادن والا معاملہ بھی تو چل رہا تھا۔ بالکل، 1998 میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے بعد امریکہ بن لادن کی تلاش میں بہت سنجیدہ تھا۔ کتاب کے مطابق ضیاء الدین نے CIA کا بن لادن کو پکڑنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نواز شریف اور ضیاء الدین نے صدر کلنٹن کو ایک پاکستانی ٹیم کے ذریعے بن لادن کو ختم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ ٹیم بنی، رقم بھی ادا ہوئی، مگر منصوبہ ناکام رہا۔ اچھا، ضیاء الدین نے ملا عمر کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ GHQ نے اس سب پر نظر رکھی ہوئی تھی اور مبینہ طور پر CJS عزیز خان اور مولانا فضل الرحمان کو خفیہ طور پر قندھار بھیجا تاکہ ملا عمر کو بتا سکے کہ بھئی اصل احکامات کس سے لینے ہیں۔ اور پھر 12 اکتوبر 1999 آ گیا۔ جی، نواز شریف نے مشرف کی سری لنکا سے واپسی پر انہیں برطرف کر کے ضیاء الدین کو COS لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹی وی پر؟ جی، ٹی وی پر۔ GHQ نے فوری رد عمل دیا۔ فوج نے PTV اور وزیر اعظم ہاؤس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نواز شریف گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، سزا ہوئی اور پھر جلاوطنی۔ اور ضیاء الدین کا کیا بنا؟ انہیں بھی قید کا سامنا کرنا پڑا، پھر فوج سے برطرفی، ان کا رینک، مراد سب ختم ہو گئیں۔ اچھا، افغانستان in the 1990s۔ اچھا، تو اس پوری دہائی میں ہمارے پڑوس میں افغانستان میں کیا ہو رہا تھا؟ خاص طور پر یہ طالبان کا عروج کیسے ہوا؟ دیکھیں، طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان خانہ جنگی کا شکار تھا، مختلف گروپوں میں بٹا ہوا تھا۔ کابل میں ربانی، جنوب مشرق میں حکمت یار، مغرب میں اسماعیل خان، شمال میں دوستم، وسط میں ہزارہ۔ کتاب کے مطابق طالبان کا ظہور ہوا بینظیر کے دوسرے دور میں، یعنی 1993 سے 96 کے بیچ۔ اچھا، اور اس کی فوری وجہ بنی آصف زرداری کا ترکمنستان سے کپاس درآمد کرنے کا ایک منصوبہ، جس کے روٹ کی سیکیورٹی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کے ذمہ تھی۔ نصیر اللہ بابر نے کیا کیا پھر؟ پہلے کچھ قافلے لٹ گئے تو بابر نے قندھار میں نئے اتحادی تلاش کیے۔ ان کا رابطہ ہوا ملا محمد عمر سے۔ ملا عمر کون تھے؟ ملا عمر مقامی مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، سوویت یونین کے خلاف لڑے تھے اور اس وقت مقامی وار لارڈ سے تنگ تھے۔ بابر نے مبینہ طور پر ملا عمر کو ایک بڑے اسلحہ ڈپو پر قبضہ کرنے میں مدد دی۔ اچھا، جس کے بعد ان کے گروپ کو طالبان کہا جانے لگا۔ پھر بابر نے ایک ٹیسٹ قافلہ بھیجا جسے وار لارڈز نے روکا۔ بابر کی درخواست پر عمر نے قافلہ چھڑایا اور ایک وار لارڈ کو سرعام پھانسی دے دی، جس سے ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ قندھار پر قبضہ کیسے ہوا؟ نومبر 1994 میں بابر کی مشاورت سے ملا عمر نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ کتاب کہتی ہے کہ شہر کا جو کمانڈر تھا ملا نقیب، اسے رشوت دے کر ساتھ ملا لیا گیا۔ یہ طالبان کی ایک حکمت عملی بن گئی، لڑنے کے بجائے خرید لینا۔ ISI کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ قندھار پر قبضے کے بعد ISI کا رویہ بدلا۔ انہیں طالبان میں اپنی جو ناکام افغان پالیسی تھی اسے کامیاب بنانے کا ایک نیا راستہ نظر آیا۔ نومبر 1994 میں ISI اور طالبان کا پہلا سرکاری رابطہ ہوا۔ طالبان نے کہا کہ بھئی ہمیں اسلحہ یا پیسہ نہیں چاہیے، صرف دوسرے کمانڈروں کی مدد بند کر دیں اور غیر جانبدار رہیں، ہم تیل اور خوراک خریدیں گے۔
لیکن کیا ISI غیر جانبدار رہی؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ 1995 کے آغاز سے ISI افغان طالبان کی طاقتور سرپرست بن گئی۔ مصنف تو بے نظیر زرداری اور بابر کو طالبان کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ اچھا۔ طالبان میں جلد ہی پاکستان کے مدرسوں کے طلبہ شامل ہونے لگے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی JUI سے وابستہ مدرسوں کے۔ طالبان نے تو بہت تیزی سے پیش قدمی کی۔ جی بالکل، چند ہی مہینوں میں 14 صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اگست 1996 میں انہوں نے کابل پر قبضہ کیا اور سابق صدر نجیب اللہ اور اس کے بھائی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اوہو۔ 2001 تک وہ افغانستان کے 90% حصے پر قابض تھے۔ صرف شمال میں احمد شاہ مسعود کی مزاحمت باقی تھی۔ انہیں تسلیم صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کیا۔ اسامہ بن لادن کب واپس آئے افغانستان؟ وہ 1996 میں سوڈان سے واپس آئے۔ 1998 کے جو امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوئے، اس کے بعد امریکہ ان کی تلاش میں تھا۔ 9/11 سے صرف 2 دن پہلے احمد شاہ مسعود کا قتل ہوا۔ کیا اس میں ISI ملوث تھی؟ جی، 9 ستمبر 2001 کو 2 عرب دہشت گردوں نے صحافیوں کے روپ میں مسعود کو قتل کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے پیچھے بن لادن اور القاعدہ تھے، لیکن کچھ ماہرین ISI کی ممکنہ ملی بھگت کا شبہ بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ مسعود طالبان اور پاکستان دونوں کے سخت مخالف تھے۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعات نے تو پھر سب کچھ ہی بدل دیا۔ بالکل، ان حملوں اور اس کے بعد جو شدید امریکی رد عمل آیا، اس نے طالبان، القاعدہ اور ISI سب کو حیران کر دیا۔ امریکی حملوں کے دوران بھی کتاب کہتی ہے ISI افسران طالبان کو مشاورت دیتے رہے۔ اچھا۔ اور ISI اہلکاروں کو پاک فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا۔ تو کتاب کے مطابق 80s اور 90s کی دہائیوں میں انڈین پنجاب ISI کے لیے ایک اہم آپریشنل زون بن گیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ خالصتان تحریک جسے نیو دہلی کے مطابق ISI سپورٹ کر رہی تھی، یہ ایک بہت ڈسٹرکٹیو سیپریٹسٹ موومنٹ تھی۔ پارٹیشن کے بعد سے ہی کچھ سکھ حلقوں میں ایک الگ ریاست کا تصور تو تھا۔ بالکل، 70s اور 80s میں اس خالصتان موومنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں فروغ ملا۔ کسلنگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی سیاسی حمایت کی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی انوالومنٹ بہت بڑھ گئی۔ اور کسلنگ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا صرف بنگلہ دیش کا بدلہ لینا مقصد تھا؟ دیکھیے، بدلہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن کیسلنگ کہتے ہیں کہ شاید عام سیاسی مقصد انڈیا کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو خراب کرنا تھا، اور جنہ کے 2 نیشن تھیوری کو صحیح ثابت کرنا کہ مذہب کی بنیاد پر ہی ریاستیں قائم رہ سکتی ہیں۔ تو ISI نے پریکٹیکل لیول پر کیا کیا؟ مطلب آن دا گراؤنڈ؟ کتاب کے مطابق 80 کے شروع میں ایک خالصتان سیل بنایا گیا، پھر بندراوالے کے فالوورز کو ہتھیار دیے گئے، پاکستان میں ٹریننگ کیمپس قائم ہوئے۔ ٹریننگ کیمپس کراچی اور لاہور میں؟ جی، کراچی اور لاہور میں کئی سکھ ملیٹنٹ گروپس جیسے خالصتان کمانڈو فورس اور بابر خالصہ، ان کو سپورٹ کیا گیا۔ مقصد صاف تھا، سکھ کمیونٹی کو انڈیا سے ایلینیٹ کرنا، اسٹیٹ مشینری کو کمزور کرنا اور آخر میں تشدد پھیلانا۔ آپریشن بلو سٹار کا ذکر بھی ہے کتاب میں۔ جون 1984 میں گولڈن ٹیمپل پر انڈین آرمی کا ایکشن۔ ہاں، کیسلنگ اسے ایک ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس آپریشن کی ایک وجہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، جن میں خالصتان لیڈرز کے پاکستان دوروں اور پاکستانی کمانڈوز کی پنجاب میں موجودگی کا ذکر تھا۔ اچھا۔ پھر اس آپریشن اور اس کے بعد اندرا گاندھی کے قتل اور سکھ مخالف فسادات نے خالصتان موومنٹ کو اور ہوا دی۔ تشدد کب سب سے زیادہ بڑھا؟ کیسلنگ لکھتے ہیں کہ 1990-91 میں حالات بہت خراب ہوئے، مطلب ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ISI پر AK-47s اور یہاں تک کہ ایک ببر خالصہ ممبر کے حوالے سے فلائٹ ٹریننگ لے کر آئل رگ سے طیارہ ٹکرانے کی منصوبہ بندی کا بھی ذکر ہے۔ جی، حالانکہ اس ممبر نے مذہبی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کے واقعات بھی بتائے گئے ہیں کتاب میں۔ انڈیا کا رسپانس کیا تھا اس سب پر؟ راجیو گاندھی نے سخت رد عمل دکھایا۔ RNW یعنی انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی کاؤنٹر آپریشنز کیے۔ کیسلنگ کینیڈا میں ایئر انڈیا فلائٹ بامبنگ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ بالکل، اس میں کچھ کینیڈین سورسز نے انڈین ایجنٹس پر الزام لگایا تھا کہ وہ سکھ کمیونٹی کو بدنام کرنا چاہتے تھے، حالانکہ بابر خالصہ کے ملزم بعد میں بری ہو گئے تھے۔
دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن کیسلنگ کے مطابق وہ بے نتیجہ رہیں۔ اور یہ تحریک ختم کیسے ہوئی پھر؟ 1990s کے شروع میں انڈین فورسز نے دوبارہ سخت کارروائی کی، ہزاروں ملیٹنٹس مارے یا پکڑے گئے۔ پھر ضیاء الحق کا انتقال اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، یہ بھی فیکٹرز تھے۔ لیکن کسلنگ کہتے ہیں کہ ISI کا ایک سیل اب بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو یہ چیپٹر ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اگلا چیپٹر ہے نارتھ ایسٹ انڈیا پر، چیپٹر 14 نارتھ ایسٹ انڈیا میں ISI۔ جی، یہ علاقہ سیون سسٹرز والا، یہ بہت کمپلیکس ہے۔ ایتھنک، لنگوسٹک، کلچرل ڈائیورسٹی اور بغاوتیں یہاں پرانی ہیں، اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے وہ چکن نیک کوریڈور کی وجہ سے۔ یہاں ISI کا رول کب شروع ہوا؟ کسلنگ کے مطابق پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد سے ہی یہاں کے کچھ گروپس جیسے ناگا ریبلز کو سپورٹ کیا تھا، لیکن 1990 میں ڈھاکہ میں پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے اہم گروپس جیسے NSCN اور ULFA کے ساتھ ISI کے رابطے مضبوط ہوئے۔ اچھا، ڈھاکہ کے ذریعے؟ جی۔ الفا لیڈرز 1991 میں ٹریننگ کے لیے پاکستان بھی گئے۔ ISI نے انہیں سفر، شناخت اور پیسوں میں مدد کی۔ صرف ٹریننگ تھی یا ہتھیار بھی پرووائڈ کیے گئے؟ ہتھیار بھی۔ تھائی لینڈ، خاص طور پر کیمبوڈیا میں خمیر روش کے خاتمے کے بعد ہتھیار کا نیا سورس بن گیا تھا۔ کیسلنگ لکھتے ہیں کہ ISI نے 1991 میں تھائی لینڈ سے ہتھیار NSCN کو دلوائے۔ بنگلہ دیش کا کاکس بازار ٹرانزٹ پوائنٹ بن گیا۔ اور فنڈنگ؟ بعد میں یہ گروپس بینک رابریز اور ڈرگ ٹریڈ سے بھی خود فنڈنگ کرنے لگے۔ چین سے بھی ہتھیار ملنے کا ذکر ہے، جو گروپس نے انہوں نے خود خریدے تھے۔ آج وہاں کیا صورتحال ہے؟ مطلب کتاب کے مطابق؟ کتاب کے مطابق کئی گروپس اب بھی ایکٹیو ہیں۔ اسم کے چیف منسٹر نے 2000 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں ISI پر الزام لگایا گیا کہ وہ تشدد کو ہوا دے رہی ہے، نئے گروپس بنا رہی ہیں، اسلحہ دے رہی ہیں اور مذہبی ایکسٹریمزم پھیلا رہی ہے۔ سلیپر سیلز اور جعلی کرنسی کے الزامات بھی ہیں۔ جی، ISI پر سلیپر سیلز بنانے اور جعلی کرنسی پھیلانے کے الزامات بھی ہیں۔ حرکت المجاہدین جیسے گروپس کے ممبرز کی آسام میں گرفتاری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ISI کی انٹرنل سٹرکچر پر، چیپٹر 15 ساخت، عملہ، بجٹ۔ یہ چیپٹر بتاتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں ISI کا سائز اور انفلوئنس دونوں بہت بڑھا ہیں۔ ضیاء نے اسے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا، جس سے ایجنسی کا اپنا ایک پولیٹیکل رول ڈیولپ ہوا۔ اور افغان جہاد نے اسے ایک ریجنل پلیئر بنا دیا۔ بالکل، جس کی اوورسائٹ بھی کم تھی۔ تو اس کی سٹرکچر کیا تھی؟ کتاب میں JS، JB وغیرہ کا ذکر ہے، تھوڑا ٹیکنیکل سا ہے۔ ہاں، وہ 80s کی سٹرکچر تھی جو پبلکلی اویلیبل سورسز سے لی گئی تھی۔ کیسلنگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خود ISI سے پوچھا تو انہیں ایک مختلف، شاید اپڈیٹڈ سٹرکچر بتائی گئی۔ اس میں الگ الگ ونگز تھے، جیسے انالیسس، انٹرنل سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیکنیکل وغیرہ۔ لیکن کور آئیڈیا یہی ہے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسپیسیفک ایریاز پر فوکس کرتے ہیں: انڈیا، افغانستان، انٹرنل پالیٹکس، ٹیکنیکل انٹیلیجنس وغیرہ۔ لیڈرشپ اور سٹاف کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے بریگیڈیئر لیول کے آفیسر ہیڈ کرتے تھے، لیکن 70s سے میجر جنرل اور اب لیفٹیننٹ جنرل DG ISI ہوتا ہے۔ میجر پوزیشنز پر آرمی آفیسرز ہی ہوتے ہیں، حالانکہ 40-50% سٹاف سویلین بھی ہے جو FPSC کے ذریعے بھرتی ہوتا ہے۔ کل سٹاف کتنا ہے؟ کوئی اندازہ؟ آفیشلی تو نہیں بتایا جاتا، لیکن اندازہ ہے کہ 4000 سے 5000 کور سٹاف ہے۔ یہ ضیاء دور کے 20,000 انفارمر سمیت سے کافی کم ہے۔ اور بجٹ، سب سے کنٹروورشل حصہ شاید یہی ہے، آفیشلی تو یہ سیکرٹ ہے۔ بالکل، آفیشل بجٹ منسٹری آف ڈیفنس سے آتا ہے، جو $300 ملین کے قریب بتایا جاتا ہے۔ لیکن کسلنگ انڈین سورسز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا فنڈنگ کے کئی، آپ کہہ لیں، غیر سرکاری ذریعے ہیں، خاص طور پر کشمیر آپریشنز کے لیے۔ اس میں ڈرگ ٹریڈ، جعلی کرنسی، ڈونیشنز، یہ سب شامل ہیں۔ افغان جہاد کے دوران فنڈنگ کا کیا رول تھا؟ یہ تو بہت بڑا فیکٹر رہا ہوگا۔ وہ ISI کے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی تھی، کسلنگ لکھتے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عربیہ سے $6 بلین سے زیادہ ڈائریکٹ ایڈ آئی، اور دوسرے سورسز ملا کر شاید $10 بلین سے بھی زیادہ۔ $10 بلین؟ جی، اور کسلنگ کہتے ہیں کہ ISI نے کوارڈینیٹر ہونے کی وجہ سے اس فنڈ کا بڑا حصہ اپنے آپریشنز کے لیے استعمال کیا۔ اور ڈرگ ٹریڈ کا ذکر، یہ بھی فنڈنگ کا ذریعہ بنا؟ ایریاز
ट्रांजिट रूट्स बने। 80s में हेरोइन की पैदावार और पाकिस्तान से इसकी स्मगलिंग से होने वाली आमदनी में बहुत इजाफा हुआ। अच्छा। कीसलिंग एक अमेरिकन सोर्स के हवाले से कहते हैं कि आईएसआई के एक सेल ने शायद सीआईए के मशवरे पर ड्रग मनी को ऑपरेशंस फंड करने के लिए इस्तेमाल किया। ये पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी इंजेक्ट हुआ। बीसीसीआई बैंक का जिक्र भी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मुलव्विस था, और आईएसआई के उसके साथ लिंक्स थे। क्या ये सोवियत यूनियन के जाने के बाद भी जारी रहा? कीसलिंग के मुताबिक हाँ, ड्रग मनी हथियार खरीदने और बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती रही। कुछ आर्मी आईएसआई ऑफिसर्स पर करप्शन के इल्जामात भी लगे। हत्ता कि यूएस एम्बेसडर ने 2003 में सेनेट हियरिंग में 1997-2003 के दौरान भी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट का इशारा दिया था। तालिबान दौर में भी? जी, तालिबान दौर में पाबंदी के बावजूद ये ट्रेड जारी रहा। यूएनओडीसी की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से बरामद होने वाली हेरोइन का आधा हिस्सा बलूचिस्तान के रास्ते गुजरता था, जो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में था। आईएसआई ने 2015 में इस सब की तरदीद की। जाहिर है ये बहुत संगीन इल्जामात हैं वाकई। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 16, आईएसआई परवेज मुशर्रफ के दौर में। ये चैप्टर मुशर्रफ के की लेफ्टिनेंट्स जो डीजी आईएसआई रहे उन पर फोकस करता है। पहले लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, जो 1999 कू में अहम थे और मुशर्रफ के करीबी थे, वो अक्टूबर 1999 में डीजी आईएसआई बने। 9/11 के वक्त वो वॉशिंगटन में थे, है ना? जी हाँ। किसलिंग लिखते हैं कि उन्होंने रिचर्ड आर्मिटेज की मशहूर धमकी हमारे साथ या खिलाफ, उसके बाद मुशर्रफ से पूछे बगैर ही यूएस डिमांड्स मान ली थीं। हाँ। बाद में मुशर्रफ ने उन्हें सीओएस बनाने से इनकार कर दिया और सीजेएससी का ओहदा ऑफर किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया। फिर अक्टूबर 2001 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी की वजह क्या बताई गई है किताब में? ऑफिशियल वजह तो नहीं है, लेकिन किसलिंग कई थ्योरीज पेश करते हैं। एक तो ये कि महमूद के तालिबान अलकायदा से करीबी ताल्लुकात थे और उन्होंने मुल्ला उमर को बिन लादन को यूएस के हवाले ना करने का मशवरा दिया था। जब ये बात मुशर्रफ तक पहुंची, उन्हें हटाना पड़ा। और दूसरी थ्योरी? वो उमर सईद शेख वाली। हाँ, दूसरी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरी जो इंडियन मीडिया में आई, अहमद उमर सईद शेख केस से जुड़ी है। इल्जाम ये था कि महमूद अहमद के कहने पर उमर शेख ने 9/11 हाईजैकर्स में से एक मोहम्मद अत्ता को $1000 ट्रांसफर किए थे। $1000? जी, कीसलिंग इसे इंडियन प्रोपेगेंडा के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन महमूद की अचानक बर्खास्तगी को गैर मामूली करार देते हैं। आईएसआई ने 2015 में इस रकम की मुंतकली की तरदीद की थी। और डैनियल पर्ल केस का क्या बना? उमर शेख उसमें भी मुलविस थे? हाँ, पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे। 2002 में कराची में अगवा और कत्ल हुए। उमर शेख इसमें मुलविस थे? कीसलिंग के मुताबिक शेख ने कत्ल के बाद आईएसआई के ब्रिगेडियर अजाज शाह, जो उसके हैंडलर बताए जाते हैं, उनसे मदद मांगी। तफ्तीश के दौरान शेख ने आईएसआई के लिए काम करने और सीनियर जनरल से राब्तों का भी इंकशाफ किया। फिर तो केस बहुत हाई प्रोफाइल हो गया होगा। बिल्कुल। शेख को सजाए मौत सुनाई गई, हालांकि वो अब भी जेल में हैं और अपील पेंडिंग है। क्या कीसलिंग ये सजेस्ट करते हैं कि आईएसआई लीडरशिप 9/11 के प्लान से पहले वाकिफ थी? वो इसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन इस पर गौर करते हैं। थ्योरी ये है कि शेख ने शायद प्लान की भनक सीनियर जनरल्स अजीज खान, एहसानुल हक को दी, जिन्होंने मुशर्रफ और महमूद को बताया। जब यूएस को इन राब्तों का पता चला तो पाकिस्तान पर फौरन साइड बदलने का दबाव आया। कीसलिंग इसे साबित नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि आईएसआई को कुछ न कुछ पता जरूर होना चाहिए था। महमूद अहमद ने बाद में क्या कहा इस बारे में? महमूद अहमद ने बाद में मुसन्निफ से मुलाकात में 9/11 को इन हाउस जॉब करार दिया था। अच्छा, महमूद के बाद कौन डीजी आईएसआई बना? लेफ्टिनेंट जनरल एहसान उल हक। वो भी मुशर्रफ के करीबी थे और यूएस के लिए काबिल कबूल समझे जाते थे। उनके दौर में आईएसआई में तब्दीलियां आईं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को हटाया गया, फोकस इंटरनल सिक्योरिटी पर बढ़ा। और 2002 इलेक्शंस में उनका रोल? किसलिंग उन पर 2002 इलेक्शंस में मुशर्रफ की मर्जी की पीएमएलक्यू गवर्नमेंट बनवाने और एमएमए को एनडब्ल्यूएफपी अब केपी में सपोर्ट करने का जिक्र करते हैं, जिसे कुछ लोग स्ट्रेटेजिक गलती समझते हैं, जिसने एक्सट्रीमिज्म को फरोग दिया। आका खान स्कैंडल में आईएसआई का क्या रोल था उनके दौर में? ये बड़ी आयरनी है कि आईएसआई, जो पहले डॉक्टर खान की प्रोटेक्टर थी,
اب US پریشر میں انہی کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ ڈاکٹر خان نے مزاحمت کی، لیکن پریشر میں آ کر ٹی وی پر اعتراف کیا اور نظر بند ہو گئے۔ احسان الحق بعد میں CGSC بن گئے۔ پھر اشفاق پرویز کیانی DGSI بنے۔ ہاں، اکتوبر 2004 سے اکتوبر 2007 تک وہ پروفیشنل سولجر سمجھے جاتے تھے، ان کا انٹیلیجنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ انہوں نے ISI کو لو پروفائل رکھنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کے معاملے میں ان کا کیا سٹینڈ تھا؟ وہ مشرف چودھری میٹنگ میں موجود تھے، لیکن کنٹروورسی سے دور رہے۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ NRO مذاکرات میں بھی شامل تھے۔ لال مسجد آپریشن میں ISI ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھی، لیکن انٹیلیجنس فیلئر پر تنقید ہوئی تھی۔ بن لادن کے بارے میں کیانی کے دور کا کیا ذکر ہے کتاب میں؟ اس وقت ISI کا آفیشیل سٹینس تو یہی تھا کہ وہ بن لادن کو ٹریک نہیں کر پا رہے، لیکن کیسلنگ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ اتنے عرصے تک بن لادن کا پاکستان میں، خاص طور پر ایبٹ آباد جیسے شہر میں، بغیر کسی لوکل سپورٹ یا ISI کے کچھ ایلیمنٹس کی لاعلمی کے رہنا یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اب کشمیر پر پورا چیپٹر ہے، چیپٹر 17 مصیبت زادہ وادی کشمیر۔ جی، یہ چیپٹر 1988 کے بعد کشمیری انتفاضہ کے آغاز اور اس میں ISI کے رول پر ہے۔ کسلنگ کہتے ہیں کہ 80s میں ایک نئی اسلام سے متاثر بھارت مخالف نسل وہاں سامنے آئی۔ جب تشدد بڑھا تو نیو دہلی کا رسپانس بھی کافی سخت تھا۔ ISI کا اسپیسیفک رول کیا بتایا گیا ہے اس چیپٹر میں؟ ضیاء دور میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1988 سے کشمیری ملیٹنٹس کے لیے آزاد کشمیر میں ٹریننگ کیمپس قائم کیے گئے۔ شروع میں JKLF پارٹنر تھا، لیکن جب JKLF نے آزادی پر زور دیا تو ISI نے حزب المجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ حزب المجاہدین؟ جی، جو جماعت اسلامی کا ملٹری ونگ تھا اور پاکستان سے الحاق چاہتا تھا۔ فنڈنگ کے لیے گلف کنٹریز، ڈرگ منی، ڈونیشنز، ان سب کا ذکر ہے۔ افغانستان سے ویٹرن مجاہدین بھی کشمیر بھیجے گئے۔ اور لشکر طیبہ اور جیش محمد، ان کا ذکر کب آتا ہے؟ یہ 90s میں سامنے آئے اور ISI کے اہم پارٹنرز بن گئے۔ یہ تنظیمیں پاکستان میں بیس تھیں اور فدائین حملوں کے لیے جانی جاتی تھیں۔ LET نے 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ JM کے سربراہ مسعود اظہر کے القاعدہ سے بھی لنکس بتائے گئے ہیں۔ مشرف دور میں اس پالیسی پر کیا اثر پڑا 9/11 کے بعد؟ 9/11 کے بعد اور خاص طور پر انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے بعد US پریشر بڑھا۔ مشرف نے کیمپس بند کرنے اور ان تنظیموں کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا نومبر 2003 میں۔ لیکن کسلنگ کہتے ہیں کہ حزب المجاہدین، جسے کشمیری گروپ سمجھا جاتا تھا، اور LET جماعت الدعوہ کے نام سے یہ کام کرتے رہے۔ کتاب دونوں ملکوں کے نیریٹو کو کیسے دیکھتی ہے اس مسئلے پر؟ دیکھیے، پاکستان اسے حق کے خود ارادیت کی تحریک کہتا ہے اور صرف سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعتراف کرتا ہے۔ انڈیا اسے پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم قرار دیتا ہے اور کنٹرول کے ثبوت پیش کرتا ہے۔ کسلنگ کشمیر کو دونوں ملکوں کے لیے ایک بنیادی نظریاتی مسئلہ بتاتے ہیں، پاکستان کے 2 نیشن تھیوری اور انڈیا کے سیکولر آئیڈینٹی کے لیے۔ اور پانی کا مسئلہ بھی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، وہ بھی ایک اہم اسٹریٹجک فیکٹر ہے۔ تو کیا کوئی حل نظر آتا ہے کتاب کے مطابق؟ کسلنگ کے مطابق درجنوں تجاویز ہیں، لیکن کوئی قابل عمل نہیں لگتی۔ انڈیا سٹیٹس کو چاہتا ہے، پاکستان کم از کم وادی کی واپسی۔ کشمیری لیڈرشپ APHC وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ 2003 کے بعد LOC پر بڑے پیمانے پر انفلٹریشن کم ہوئی، لیکن کسلنگ 2013 تک جاری رہنے والی جھڑپیں اور ISI کی آزاد کشمیر میں دوبارہ سرگرمی بڑھانے کی رپورٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ ISI نے اس پر کیا کہا؟ ISI نے 2015 میں اپنے جواب میں کہا کہ یہ تحریک انڈیا کی طرف سے حقوق نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اگلا چیپٹر 2007 سے 2010 کے دورانیہ پر ہے، چیپٹر 18 ہنگامہ خیز سال 2007-2010۔ یہ واقعی پاکستان کے لیے بہت ٹربولنٹ ایئرز تھے۔ چیف جسٹس کی برطرفی، لال مسجد آپریشن، ایمرجنسی کا نفاذ، پھر بے نظیر بھٹو کی واپسی اور ان کا قتل۔ اس دوران ISI کا کیا رول رہا؟ ندیم تاج DG ISI تھے اس وقت، صحیح؟ سپٹمبر 2007 سے سپٹمبر 2008 تک ندیم تاج DG تھے۔ جی، وہ مشرف کے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ ISI اس پورے عرصے میں ہائی الرٹ پر تھی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل سے پہلے لکھے گئے خط میں ISI کے کچھ لوگوں پر شبہ ظاہر کیا تھا۔ قتل کے بعد کیا ہوا؟ قاتل کے بعد حکومت نے بیت اللہ محسود پر الزام لگایا، لیکن عوام میں اسٹیبلشمنٹ پر شک برقرار رہا۔
किसलिंग बी रामन के एनालिसिस का हवाला देते हैं कि मुशर्रफ या टॉप मिलिट्री लीडरशिप का इन्वॉल्व होना अनलाइकली था, लेकिन निचले लेवल के रोग एलिमेंट्स का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। 2008 के इलेक्शंस और मुशर्रफ के जाने में आईएसआई का क्या किरदार था? जनरल कायानी सीओएस बनने के बाद उन्होंने फौज को इलेक्शन से दूर रखा। इससे रिगिंग के इम्कानात कम हुए। नतीजा पीपीपी और पीएमएलएन के हक में गया। मुशर्रफ पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा और वो अगस्त 2008 में चले गए। जरदारी नए प्रेसिडेंट बने। इसी अरसे में स्वॉट और साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशंस भी हुए थे। हाँ, 2009 में पहले टीएनएसएम के खिलाफ स्वॉट ऑपरेशन और फिर टीटीपी के खिलाफ साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन। किसलिंग कहते हैं कि इनमें फौज को कामयाबी मिली और आईएसआई ने भी उज़्बेक मिलिटेंट्स के बारे में इंटेलिजेंस फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद रिफॉर्म्स की कोशिशों का जिक्र है। चैप्टर 19 इस्लाहात की कोशिशें। जी, 2008 में पीपीपी की नई हुकूमत ने आईएसआई को सिविल कंट्रोल में लाने की कोशिश की। पहले खबरें आईं कि पॉलिटिकल विंग को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के हवाले किया जा रहा है। और फिर वो नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें आईएसआई को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर करने की बात थी। वो काफी खबर बनी थी। जी हां, जुलाई 2008 में। लेकिन कीसलिंग कहते हैं कि जीएचक्यू की सख्त मुज़ाहमत पर वो नोटिफिकेशन 24 घंटे में वापस ले लिया गया। फौज नहीं चाहती थी कि उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक सिविलियन हुकूमत की डायरेक्ट रसाई हो। ये जनरल कायानी की बड़ी जीत थी। इसी दौरान काबुल में इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ और फिर मुंबई हमले। आईएसआई पर इल्जामात लगे इन दोनों में। बिल्कुल, जुलाई 2008 काबुल अटैक के बाद यूएस ने आईएसआई पर इल्जाम लगाया। फिर नवंबर 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। जिंदा पकड़ा गया टेररिस्ट अजमल कसाब पाकिस्तानी निकला और एलईडी से ताल्लुक रखता था। इंडिया ने फौरन आईएसआई पर इल्जाम लगाया। कीसलिंग कहते हैं कि आईएसआई का इनिशियल रिस्पॉन्स भी थोड़ा मशकूक था, जैसे उन्होंने निशान मिटाने की कोशिश की। तो क्या कीसलिंग ये मानते हैं कि आईएसआई इन्वॉल्व थी मुंबई हमलों में? वो आईएसआई के अंदर आईएसआई यानी रोग एलिमेंट के नजरिए को मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन लीडरशिप की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता और सीओएस को भी पता होना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। डेविड हेडली की गिरफ्तारी से भी कुछ इंकिशाफात हुए थे। जी, डेविड हेडली की गिरफ्तारी ने बाद में आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट के मजीद सबूत फराहम किए। इस हमले का मकसद किसलिंग के मुताबिक कश्मीर, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के फौजी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और तीनों कैपिटल्स इस्लामाबाद, दिल्ली, वाशिंगटन को एक मैसेज देना था। इस सब के बाद डीजी आईएसआई नदीम ताज को तब्दील कर दिया गया था। हाँ, सितंबर 2008 में। कहा जाता है कि यूएस प्रेशर था, लेकिन ये कायानी के लिए भी आसान था क्योंकि ताज मुशर्रफ के करीबी थे। नए डीजी अहमद शुजा पाशा आए। वो कायानी के करीब समझे जाते थे और यूएस ने भी उनका खैर मकदम किया। पाशा के आने के बाद क्या तब्दीलियां आईं? पाशा के आने के बाद आईएसआई में मजीद तब्दीलियां हुईं। पॉलिटिकल विंग बंद करने का ऐलान हुआ, हालांकि शुबहात बाकी रहे। तो रिफॉर्म्स की ये कोशिशें बेसिकली नाकाम रहीं। बड़ी हद तक हाँ। हुकूमत आईएसआई पर सिविलियन कंट्रोल कायम नहीं कर सकी। कुछ और तजवीज़ का जिक्र है, जैसे नाम बदलना या सिविलियन डीजी लगाना, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। अब आखिरी चैप्टर जो चैलेंजेस पर है, चैप्टर 20 उफुक पर बादल। इस चैप्टर में डीजी पाशा के दौर के चैलेंजेस का जिक्र है, खास तौर पर अफगानिस्तान और यूएस रिलेशंस के हवाले से। पाशा की मुद्दत मुलाजमत में 2 बार तौसी हुई। एलएसई की वो रिपोर्ट भी थी जिसमें आईएसआई ऑफिसर्स के क्वेटा शूरा मीटिंग्स में शिरकत का दावा किया गया था। हाँ, जून 2010 में आई थी वो रिपोर्ट। और मुल्ला बरादार की गिरफ्तारी 2010 को कीसलिंग इस तरह देखते हैं कि आईएसआई ने यूएस कारजाई को सिग्नल दिया कि उन्हें अफगानी मामलात से बाहर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसी दौरान आईएसआई सीआईए कोऑपरेशन भी जारी रहा। फिर रेमंड डेविस का वाकया पेश आया। वो काफी बड़ा इशू बना था। जनवरी 2011 में लाहौर में सीआईए कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। यूएस ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम की। पाकिस्तान में जबरदस्त बहस छिड़ गई कि डेविस कौन था और क्या कर रहा था। किसलिंग कहते हैं कि इस वाक़े ने सीआईए आईएसआई के दरमियान पहले से मौजूद मिसट्रस्ट को और बढ़ा दिया। आईएसआई को क्या लग रहा था?
ISI کو لگ رہا تھا کہ CIA انہیں بائی پاس کر کے پاکستان میں آپریشنز کر رہی ہے، خاص طور پہ ڈرون حملوں کے معاملے میں۔ ڈیوس کو آخر میں بلڈ منی، قصاص دیت کے ذریعے رہا کروایا گیا۔ اس سب کا ڈی جی پاشا کی پوزیشن پر کیا اثر ہوا؟ ان کی ساکھ یقیناً متاثر ہوئی۔ ان پر الزام لگا کہ وہ ڈیوس کی رہائی میں US کی مدد کر رہے تھے، حالانکہ کسلنگ اسے غیر منصفانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے ISI اور پاکستانی عوام میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو بڑھا دیا۔ اور پھر مئی 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن، اسامہ بن لادن والا۔ جی، اسامہ بن لادن کی US آپریشن میں ہلاکت، یہ کویس کیانی اور DG پاشا کے لیے انتہائی، آپ کہہ لیں، شرمندگی کا باعث بنی۔ کیسلنگ کہتے ہیں کہ عوام کی اکثریت کو یقین تھا کہ ISI کو بن لادن کی موجودگی کا علم تھا۔ 5 سال تک ان کا ایبٹ آباد میں رہنا بغیر کسی مدد کے یہ ناممکن سا لگتا تھا۔ تو کیسلنگ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کیا ISI کو پتا تھا یا نہیں؟ وہ شوکت قادری کی انویسٹیگیشن کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا کہ بن لادن کو شاید کسی نے بیچا تھا۔ ان کے مطابق کیانی اور پاشا کو آپریشن کی پیشگی اطلاع نہیں تھی، حالانکہ CIA شاید سمجھتی تھی کہ انہیں پتا ہے۔ کیسلنگ سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ISI کے اندر شاید ایک چھوٹا سا سیل بن لادن کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن لیڈرشپ اسے آفیشلی ایکنالج نہیں کر سکتی تھی۔ مقصد شاید بن لادن کو زندہ US کے ہاتھ لگنے سے بچانا تھا۔ ایبٹ آباد کی بعد پاشا کی پوزیشن کا کیا بنا؟ کافی پریشر ہوگا ان پر۔ ان کی پوزیشن کمزور ہوئی، بالکل۔ کورس کمانڈرز نے تنقید کی، کیانی نے بھی استعفے پر غور کیا، لیکن واشنگٹن نے دونوں کو سپورٹ کیا۔ پاشا کی ریٹائرمنٹ تک وہ مزید کنٹروورسیز جیسے سلیم شہزاد قتل کیس اور میمو گیٹ سکینڈل میں بھی ISI کا دفاع کرتے رہے۔ وہ مارچ 2012 میں ریٹائر ہوئے اور ظاہر الاسلام نئے DG بنے۔ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے، جو مارچ 2012 میں ISI کے سربراہ بنے۔ کتاب ان کی تقرری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ ایک معمولی تعیناتی تھی؟ کتاب کے مطابق یہ اتنی سیدھی سادی تعیناتی نہیں تھی۔ جنرل عباسی کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن کیسلنگ لکھتے ہیں کہ سویلین حکومت، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، وہ اس تعیناتی پر کچھ تحفظات رکھتی تھی۔ اچھا، کیسے تحفظات؟ وہ چاہتے تھے کہ انہیں مزید ناموں کا پینل دیا جائے تاکہ وہ انتخاب کر سکیں، مطلب صرف ایک ہی نام پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ جنرل کیانی اپنے نامزد کردہ پینل پر قائم رہے اور بالآخر جنرل ظہیر الاسلام ہی DG ISI مقرر ہوئے۔ کیسلنگ ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ شاید جنرل ظہیر کے امریکہ میں براہ راست ذاتی روابط کا نہ ہونا وہ حکومت کے لیے انہیں قبول کرنے میں ایک عنصر ثابت ہوا ہو۔ امریکہ سے تعلقات کی بات آئی ہے تو جنرل ظہیر نے اگست 2012 میں واشنگٹن کا دورہ کیا۔ یہ دورہ کن حالات میں ہوا؟ جی، یہ دورہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ یہ 1 سال کے عرصے میں کسی بھی سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کا پہلا امریکی دورہ تھا۔ اوہ، اچھا۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ تھا، خاص طور پر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں کی وجہ سے۔ ہاں، وہ ڈرون حملے بہت متنازع تھے۔ جی ہاں، یہ وہ بغیر پائلٹ کے طیارے تھے جنہیں امریکہ مبینہ دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن ان حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتیں اور پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر شدید تنقید کی جا رہی تھی، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو جنرل ظہیر نے امریکی حکام سے کیا بات کی؟ انہوں نے CIA کے اس وقت کے ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریاس سے ملاقات کی اور پاکستان کا بڑا سخت موقف پیش کیا۔ کیسلنگ کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ان ڈرون حملوں کو اپنی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی ہیں اور ان سے ملک میں شدت پسندی کم ہونے کے بجائے اصل میں مزید بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ امریکہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کرے۔ اچھا، تاکہ پاکستانی فورسز خود ان اہداف کو نشانہ بنا سکیں جنہیں امریکہ خطرہ سمجھتا ہے۔ مطلب خود کریں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ نے یہ مطالبہ مان لیا؟ نہیں، کتاب بتاتی ہے کہ امریکہ نے ٹیکنالوجی کی منتقلی کی درخواست مسترد کر دی۔ تاہم کیسلنگ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس دورے اور پاکستان کے مسلسل احتجاج کے بعد ڈرون حملوں کی تعداد میں کچھ کمی ضرور آئی۔ اچھا،
کچھ اثر تو ہوا؟ جی، اور شاید آداب کی نشاندہی میں پہلے سے زیادہ احتیاط برتی جانے لگی، مطلب کچھ تو فرق پڑا۔ یہ تو ہوا بیرونی محاذ۔ اندرونی طور پر جنرل ظہیر کے دور میں کیا اہم واقعات ہوئے؟ ایک بڑا تنازع تو اپریل 2014 میں سامنے آیا، جب معروف صحافی حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت سنگین واقعہ تھا جس نے ملک میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ حامد میر شدید زخمی ہوئے اور ان کے چینل جیو نیوز اور جنگ گروپ نے براہ راست ISI پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ یہ تو بہت بڑا الزام تھا۔ بالکل، اس سے ایجنسی پر زبردست سیاسی اور میڈیا کا دباؤ آیا اور عدلیہ نے بھی نوٹس لیا۔ اس پر ISI کا رد عمل کیا تھا؟ کیا کتاب اس پر کچھ روشنی ڈالتی ہے؟ اور ہمارے پاس جو ISI کا سرکاری بیان ہے اس میں کیا کہا گیا؟ کتاب میں اس پورے تنازع کا ذکر ہے، میڈیا کی تنقید، اور پھر عمران خان جو اس وقت اپوزیشن میں تھے ان کی جانب سے ISI کا دفاع، اور پھر جیو کی بعد میں معافی، وہ سب کچھ بیان ہوا ہے۔ جہاں تک ISI کے سرکاری موقف کا تعلق ہے، جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں ان میں ایک تحریری بیان شامل ہے۔ اس بیان میں ISI سختی سے تردید کرتی ہے کہ اس کا حملے میں کوئی کردار تھا۔ اچھا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایجنسی نے تحقیقات میں حکومت سے مکمل تعاون کیا ہے۔ ساتھ ہی بیان میں حامد میر پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ اپنے پروگرامز کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی اساس کو کمزور کر رہے تھے اور فوج، بالخصوص سینئر قیادت کی ساخت کو مسخ شدہ حقائق پیش کر کے نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ تو کافی سخت زبان ہے۔ کیا کتاب اس بات کا کوئی تجزیہ پیش کرتی ہے کہ ISI کے اس سرکاری موقع کو کس حد تک قابل اعتبار سمجھا گیا؟ دیکھیں، کتاب بنیادی طور پر مختلف فریقین کے موقف اور واقعات کو پیش کرتی ہے، لیکن اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں سناتی کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ یہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرے۔ صحیح۔ تاہم یہ واضح ہے کہ اس واقعے نے ISI اور میڈیا کے ایک بڑے حصے کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اسی دوران یعنی 2014 کے وسط میں ایک اور بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI اور پاکستان عوامی تحریک PAT نے اسلام آباد میں طویل دھرنے شروع کر دیے۔ جی ہاں، وہ مشہور دھرنے۔ یہ دھرنے مہینوں تک جاری رہے اور انہوں نے دارالحکومت کو عملی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کیا ان دھرنوں میں بھی ISI کے کردار پر سوالات اٹھے؟ بالکل۔ کیشلنگ لکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں یہ قیاس آرائیاں بہت عام تھیں کہ ان دھرنوں کے پیچھے ایجنسی کا ہاتھ ہے، اور یہ کہ وہ انہیں مالی معاونت بھی فراہم کر رہی ہے۔ اچھا۔ ان قیاس آرائیوں کو مزید تقویت اس وقت ملی جب ISI کے ایک سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا، جو ریٹائرمنٹ کے بعد دبئی میں مقیم تھے، وہ اکتوبر 2014 میں خصوصی طور پر پاکستان آئے اور انہوں نے دھرنے کے قائد عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا کیا مقصد بتایا گیا؟ اور جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت حاضر سروس DG تھے، ان کا اپنا کردار کیا نظر آتا ہے؟ عمران خان نے تو یہی کہا کہ ملاقات میں دہشت گردی اور ڈرون حملوں جیسے معاملات پر بات ہوئی، لیکن سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ظاہر ہے۔ جہاں تک جنرل ظہیر الاسلام کے کردار کا تعلق ہے، کیسلنگ کے مطابق صورتحال واضح نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب دھرنے کے منتظمین وہ تعداد یعنی 1 ملین مظاہرین جمع کرنے میں ناکام رہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جی تو شاید جنرل ظہیر نے ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ہدایت پر دھرنے کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان اور طاہر القادری کو تشدد سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ تو پھر شجاع پاشا کی اچانک آمد اور ملاقات کا کیا مطلب تھا؟ کیسلنگ قیاس کرتے ہیں کہ شجاع پاشا، جو شاید دھرنوں کے زیادہ پرجوش حامی تھے، ان کی واپسی اور ملاقات دراصل جنرل ظہیر کے ممکنہ طور پر پیچھے ہٹنے پر پاشا کیمپ کی ناراضگی یا شاید دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی تھی۔ کافی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ جی، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا تھا اور صورتحال انتہائی غیر یقینی تھی۔ اسی غیر یقینی صورتحال کے دوران ISI کو ایک حقیقی نقصان بھی اٹھانا پڑا جب ستمبر 2014 میں بریگیڈیئر ظہور فضل قادری کو مبینہ طور پر القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں نے قتل کر دیا۔
جی، یہ واقعہ ایجنسی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اور اس نے ان خطرات کو اجاگر کیا جن کا سامنا ISI کے افسران کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تھا۔ اب ذرا توجہ مرکوز کرتے ہیں سویلین فوجی تعلقات پر، خاص طور پر مئی 2013 میں نواز شریف کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد کیا ان کی واپسی سے تعلقات میں بہتری آئی؟ بظاہر تو کوششیں کی گئیں۔ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد آرمی چیف جنرل کیانی اور پھر DG ISI جنرل ظاہر اسلام نے ان سے ملاقاتیں کیں۔ جولائی 2013 میں نواز شریف نے ISI کے ہیڈ کوارٹر کا ایک تفصیلی دورہ بھی کیا، اچھا، جہاں انہیں قومی سلامتی کے امور پر لمبی بریفنگ دی گئی۔ یہ سب ظاہری طور پر اعتماد سازی کے اقدامات تھے، لیکن کیسلنگ کی کتاب بازی کرتی ہے کہ ان ملاقاتوں کے باوجود دونوں طرف یعنی سویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گہری بے اعتمادی کی خلیج موجود تھی۔ اس بے اعتمادی کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ کتاب کن معاملات کی نشاندہی کرتی ہے؟ کیسلنگ کئی اہم نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا کیس۔ ہاں، مشرف کیس۔ نواز شریف مبینہ طور پر مشرف پر غداری کا مقدمہ چلا کر انہیں سزا دلوانا چاہتے تھے، جو فوج کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ فوج سمجھتی تھی کہ یہ اقدام ایک طرح سے اس مفاہمت کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت مشرف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹھیک، اور دوسرا اختلاف؟ دوسرا بڑا اختلاف تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے نبٹنے کی پالیسی پر تھا۔ TTP یعنی پاکستانی طالبان، ان پر کیا اختلاف تھا؟ جی، نواز شریف حکومت TTP کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہتی تھی، جبکہ فوج خاص طور پر پشاور میں چرچ پر ستمبر 2013 کے ہولناک حملے جیسے واقعات کے بعد مذاکرات کی کامیابی پر شک کرتی تھی اور ایک بھرپور فوجی آپریشن پر زور دے رہی تھی۔ بالآخر جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے حکومت کی جو ہچکچاہٹ تھی اس نے فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ کو بڑھا دیا۔ اور بھارت اور افغانستان کی پالیسیوں پر بھی اختلافات تھے؟ بالکل۔ تیسرا نقطہ بھارت پالیسی تھی۔ نواز شریف جنوبی ایشیا میں علاقائی کشیدگی کم کرنا چاہتے تھے اور بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خواہاں تھے۔ مئی 2014 میں جب وہ بھارت کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دہلی گئے، جی، وہ گئے تھے، تو کتاب کے مطابق فوجی قیادت کو اس پر تحفظات تھے۔ چوتھا اور اہم ترین نقطہ افغانستان پالیسی تھی۔ ISI اور فوج افغانستان کے حوالے سے پالیسی سازی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتی تھیں، جبکہ نواز شریف حکومت شاید اس میں زیادہ عمل دخل چاہتی تھی۔ اچھا، کیسلنگ لکھتے ہیں کہ بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں مئی 2014 میں ہرات میں بھارتی قونصل خانے پر حملہ اور مارچ 2014 میں کابل کے سرینا ہوٹل پر حملہ ISI کی جانب سے نہ صرف بھارت اور افغانستان بلکہ خود پاکستانی سویلین حکومت کو بھی ایک پیغام تھا کہ افغانستان پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے عوامل مل کر ایک شدید تناؤ کی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ اس دوران ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے شاید بہت کچھ بدل دیا۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ۔ جی ہاں، APS حملہ ایک قومی سانحہ تھا اور بلا شبہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور دہشت گردی کے خلاف ایک نئی قومی اتفاق رائے پیدا ہوئی۔ جی بالکل۔ اس کے فوراً بعد تمام سیاسی اور فوجی قیادت نے مل کر نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا اور ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد جو کئی سال سے رکا ہوا تھا دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایک نئی سمت دی۔ اسی عرصے میں فوجی قیادت میں بھی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ نومبر 2013 میں جنرل کیانی ریٹائر ہوئے اور ان کی جگہ جنرل راحیل شریف نئے آرمی چیف بنے۔ ان کی آمد کو کیسے دیکھا گیا؟ جنرل راحیل شریف کا تعلق بھی ایک معزز فوجی خاندان سے تھا۔ ان کے بھائی میجر شبیر شریف نشان حیدر حاصل کر چکے تھے۔ جنرل راحیل خود انسداد دہشت گردی کی تربیت اور حکمت عملی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی بطور چیف آف آرمی سٹاف کو ایس تعیناتی کو تجزیہ کاروں نے TTP اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا کہ اب شاید زیادہ سخت پالیسی اپنائی جائے گی۔ اور پھر ٹھیک ایک سال بعد نومبر 2014 میں ISI کی قیادت بھی تبدیل ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے جنرل ظہیر الاسلام کی جگہ لی۔
کیا ان کی تعیناتی مختلف تھی؟ جی، کئی لحاظ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنرل رضوان اختر کو نئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا بہت قریبی اور بااعتماد ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ دوسری اہم بات جو کیسلنگ نے نوٹ کی یہ تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی بطور ڈائریکٹر جنرل ISI تعیناتی کی باقاعدہ توثیق کی اور اس پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ جنرل ظہیر کی تعیناتی پر انہیں مبینہ طور پر تحفظات تھے۔ تو یہ ایک فرق تھا۔ جنرل رضوان اختر کا پروفائل کیا تھا؟ انہیں کیسا آفیسر سمجھا جاتا تھا؟ انہیں نسبتاً غیر سیاسی اور پیشہ ورانہ فوجی آفیسر سمجھا جاتا تھا، جو فوجی افسران کی نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس انسداد دہشت گردی کا وسیع تجربہ تھا۔ وہ شورش زدہ قبائلی علاقہ فاٹا میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ جی۔ اور ISI میں آنے سے پہلے وہ کراچی میں بطور DG رینجر سندھ تعینات تھے، جہاں انہوں نے شہر میں جرائم اور عسکریت پسندی کے خلاف اہم آپریشنز کی نگرانی کی۔ تو ان کی بطور DG ISI کیا ترجیحات رہیں؟ کیا پالیسی میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی؟ کتاب کے مطابق جنرل رضوان اختر نے آتے ہی افغانستان میں مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے کابل کے کئی دورے کیے اور افغان صدر اشرف غنی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ فروری 2015 میں انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، جہاں علاقائی سلامتی، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اندرونی طور پر انہوں نے آپریشن ضرب عزم کی بھرپور حمایت جاری رکھی۔ اور بھارت کے حوالے سے؟ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ کسلنگ لکھتے ہیں کہ نئی دہلی میں سیکیورٹی حلقے یہی سمجھتے تھے کہ ISI افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کرنے اور کشمیر پالیسی پر اپنا روایتی موقف برقرار رکھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا قیادت اور پالیسیوں کا جائزہ جو کسلنگ کی کتاب کی روشنی میں ہم نے دیکھا۔ اب ذرا ان سرکاری دستاویزات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے ذرائع کا حصہ ہیں اور ISI کا اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں ISI کے بیان کی۔ اس میں کیا اہم نکات ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ISI کا پیش کردہ موقف ہے، جو یقیناً ان کے اپنے تجزیے اور ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ بیان کے مطابق بلوچستان اپنی اہم جغرافیائی پوزیشن اور قدرتی وسائل کی وجہ سے عالمی اور علاقائی طاقتوں کے درمیان پراکسی وار یا بالواسطہ جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ بیان میں 2011 سے دہشت گردی کے مخصوص اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں: 4618 واقعات، 2407 ہلاکتیں۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ بہت عرصے سے زیر بحث ہے۔ اس پر ISI کے بیان میں کیا کہا گیا ہے؟ بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بعض قوم پرست گروہوں، میڈیا کے حصوں اور NGOز نے بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اچھا۔ وہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیشن COIOD یعنی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا حوالہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کمیشن کی تحقیقات کے مطابق بلوچستان سے صرف 121 افراد ہی تاحال لاپتہ ہیں۔ صرف 121؟ یہ تعداد تو بہت کم لگتی ہے جو عام طور پر بتائی جاتی ہے۔ جی، یہی بیان میں کہا گیا ہے۔ بیان میں یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے طور پر پیش کیے جانے والی فہرستوں میں دراصل خودکش بمبار، نامعلوم لاشیں، ذہنی طور پر معذور افراد، فراری کیمپوں میں مرنے والے یا اشتہاری مجرم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فراری کیمپس؟ جی، بیان میں تقریباً 105 ایسے فراری کیمپس یعنی مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کی موجودگی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت مختلف تصویر ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا سرکاری بیان بھارتی ایجنسی را کے کردار کے بارے میں ہے۔ اس میں کیا الزامات ہیں؟ اس بیان میں را پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں بڑے پیمانے پر مداخلت اور دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام لگایا گیا ہے، خاص طور پر کالا دم TTP اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں، جنہیں مجموعی طور پر BSN یعنی بلوچ سیپریٹسٹ نیٹ ورک کہا جا سکتا ہے، کی پشت پناہی کا الزام ہے۔ بیان کے مطابق افغانستان میں قائم بھارتی قونصل خانے مبینہ طور پر افغان خفیہ ایجنسی NDS کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا کراچی اور بلوچ عسکریت پسندوں کے حوالے سے بھی کوئی مخصوص الزامات ہیں؟ جی، بیان میں الزام ہے کہ را متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کو مبینہ طور پر لندن میں قائم اس کے دفاتر کے ذریعے کراچی میں تشدد اور بدامنی پھیلانے کے لیے فنڈنگ اور ٹریننگ فراہم کرتی رہی ہے۔ اوہ! اسی طرح بلوچ عسکریت پسندوں کے بارے میں الزام ہے کہ را
انہیں مالی مدد، تربیت، ہتھیار، افغانستان میں پناہ گاہیں اور حتیٰ کہ بیرون ملک سفر کے لیے جعلی دستاویزات بھی فراہم کرتی ہے۔ کیا ان الزامات کے ثبوت میں کوئی حوالہ دیا گیا ہے؟ بیان میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے بنگلہ دیش میں دیے گئے اس بیان کا حوالہ ہے جس میں انہوں نے 1971 میں بھارتی کردار کا ذکر کیا تھا۔ ساتھ ہی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے ایک مبینہ بیان کا حوالہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی کمزوریوں مثلاً بلوچستان سے فائدہ اٹھا کر دفاعی انداز میں حملہ کرنے کی بات کی تھی۔ اچھا۔ اس کے علاوہ سابق امریکی وزیر دفاع چک ہیگل اور امریکی تجزیہ کار کرسٹین فیئر کے بیانات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جن میں مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ را کی یہ سرگرمیاں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانونوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ تاجکستان میں ٹریننگ کیمپس چلانے کا الزام بھی ہے جس کے لیے ایک عالمی صحافی کی رپورٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آخر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ این ڈی ایس اور را مل کر افغانستان میں ٹی ٹی پی کے تقریباً 2000 سے 2500 جنگجوؤں کو پناہ اور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں۔ ظاہر ہے یہ آئی ایس آئی کا یک طرفہ موقف ہے اور بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے، لیکن یہ دستاویزات ہمیں کم از کم یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ آئی ایس آئی خطے میں سیکیورٹی خطرات کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ بالکل۔ آخر میں کتاب کے ضمیموں میں آئی ایس آئی کی ساخت اور اصلاحات کی بحث کا بھی مختصر ذکر ہے۔ جی، ایک ضمیمے میں آئی ایس آئی کے اندرونی تنظیمی ڈھانچے کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے جس میں اس کے مختلف شعبوں جیسے جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو (JIB), جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو (JCIB) اور جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ (JIN) وغیرہ کا ذکر ہے۔ ایک اور ضمیمے میں آئی ایس آئی کے تمام سابق سربراہان یعنی ڈائریکٹر جنرلز کی ایک فہرست دی گئی ہے جو ادارے کی طویل تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور اصلاحات کی بحث کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا آئی ایس آئی میں تبدیلی کی کوئی بات ہو رہی تھی؟ کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ پاکستان میں جمہوری حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہا ہے کہ آئی ایس آئی جیسی طاقتور ایجنسی پر پارلیمنٹ اور سویلین حکومت کا کنٹرول زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔ جی، یہ بحث تو چلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا ایجنسی کے سربراہ لازمی طور پر فوج سے ہی ہونا چاہیے، خاص طور پر جب اس کے فرائض کا ایک بڑا حصہ اب غیر فوجی نوعیت کا بھی ہے، جیسے کہ داخلی سلامتی اور سیاسی معاملات کی نگرانی۔ صحیح۔ تاہم کیسلنگ نوٹ کرتے ہیں کہ فوجی قیادت عمومی طور پر ایسی کسی بھی تبدیلی کی مزاحمت کرتی آئی ہے۔ وہ آئی ایس آئی کو معلومات اکٹھی کرنے، تجزیہ کرنے اور قومی سلامتی سے متعلق فیصلہ سازی میں اپنا ایک کلیدی ادارہ سمجھتی ہے اور اس پر اپنا کنٹرول کمزور نہیں کرنا چاہتی۔